لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ابن خلدون کی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ کے اوپر۔ اس کتاب کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ انسانی معاشروں میں عروج، زوال اور فنا کا ایک قدرتی سائیکل موجود ہوتا ہے، یعنی ہر معاشرہ اپنے عروج کی طرف جانے کے بعد زوال پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون انسانی معاشرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس کتاب میں۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں بلکہ باب وار آسان اردو میں وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اے آئی کبھی کبھار مصنف کی جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے، مثلاً مرد مصنف کو وہ یعنی مؤنث کہہ سکتا ہے۔ آج ہم بروس بی لارنس کے 2005 میں لکھے گئے ایک تعارفی باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ باب جو ہے 14ویں صدی کے عظیم مفکر ابن خلدون کی شہرائے آفاق تصنیف المقدمہ کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، المقدمہ۔ اور لارنس کا کہنا ہے کہ یہ کتاب صرف عرب یا اسلامی تاریخ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ اور معاشرے کا ایک ایسا عالمی نظریہ، ایک یونیورسل تھیوری پیش کرتی ہے جو کسی بھی دور یا معاشرے پر لاگو ہو سکتا ہے نا یہ دلچسپ بات؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو لارنس شروع میں ہی واضح کرتے ہیں۔ وہ ابن خلدون کو صرف ایک مورخ نہیں مانتے، بلکہ ایک ایسا مفکر جس نے معاشرے کے چلنے کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اور اس سمجھنے کی کوشش میں ان کا سب سے مشہور تصور وہ عصبیہ کا ہے۔ ہاں، عصبیہ یعنی گروہی یکجہتی یا آپ کہہ لیں سماجی ہم آہنگی، سوشل کوہیژن جسے کہتے ہیں۔ لارنس بتاتے ہیں کہ ابن خلدون نے اسے معاشروں کے عروج و زوال کی کنجی قرار دیا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے لارنس کے مطابق؟ لارنس وضاحت کرتے ہیں کہ ابن خلدون کے نزدیک عصبیہ وہ قوت ہے جو ایک گروہ کو متحد کرتی ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں، جیسے خانہ بدوش قبائل میں ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ جب یہ عصبیہ مضبوط ہوتی ہے تو گروہ طاقت حاصل کرتا ہے، ریاست قائم کرتا ہے، شہر بساتا ہے۔ لیکن پھر شہری زندگی کی آسائشیں آتی ہیں اور رفتہ رفتہ یہ عصبیہ کمزور پڑ جاتی ہے، اوہ! اور پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل چکر ہے۔ لارنس اس کا تعلق اسلامی فقہ کے تصور اجماع یعنی کنسنسس سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی عصبیہ سماجی سطح پر وہی کام کرتی ہے جو اجماع قانونی سطح پر؟ بالکل، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک مربوط کرنے والی قوت۔ تو یہ تو ان کے تجزیے کا مرکزی خیال ہوا، لیکن ابن خلدون خود کون تھے؟ لارنس ان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان کی زندگی بھی تو کافی ہنگامہ خیز رہی ہے نا؟ جی ہاں، ان کی زندگی سفر اور تبدیلیوں سے بھری تھی۔ یمنی پس منظر تھا، اسپین میں پرورش ہوئی، پھر شمالی افریقہ اور مصر میں قیام کیا۔ لارنس کہتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ ان کی ذہنی وسعت بھی کمال کی تھی۔ ذہنی وسعت؟ جی، وہ بنیادی طور پر تو ایک قانون دان تھے، یعنی جورسٹ۔ تاریخ ان کی آپ کہہ لیں ثانوی دلچسپی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کے لیے عبر یعنی سبق لیسنز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور لارنس ان کی ایک اور خاصیت پر بھی زور دیتے ہیں، ان کا ادیب ہونا، یعنی ادب اور زبان پر ان کی گرفت۔ یہ کتنا اہم تھا؟ بہت اہم۔ لارنس کے نزدیک یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ ابن خلدون صرف عالم نہیں تھے، وہ الفاظ کے ماہر تھے، لٹریٹر جسے کہتے ہیں۔ وہ پرانے الفاظ کو نئے معنی دے سکتے تھے، جیسے عمران یعنی تہذیب یا خود عصبیہ۔ اچھا۔ وہ شاعری اور نثر دونوں پر عبور رکھتے تھے۔ یہ لسانی مہارت ان کے لیے ضروری تھی تاکہ وہ تاریخ اور معاشرے کا ایک نیا علم العمران وضع کر سکیں۔ لارنس یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابن خلدون نے علوم یعنی سائنسز اور دستکاریوں یعنی کرافٹس میں فرق کیا۔ دستکاریاں روزی کمانے کے لیے ضروری ہیں، باب 5 میں اس کا ذکر ہے، جبکہ علوم ایک طرح کی آپ کہہ لیں لگژری ہیں جو شہری ترقی کے ساتھ آتی ہیں، لازمی نہیں ہے، باب 6 میں اس پر بات ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک قانون دان اور ادیب مل کر تاریخ کا تجزیہ کر رہا ہے۔ لارنس کے مطابق ان کے قانونی پس منظر کا ان کے تاریخی طریقہ کار پر کیا اثر پڑا؟ یہ لارنس کے تجزیے کا ایک اور بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابن خلدون نے خبر یعنی تاریخی واقعہ،
ہسٹوریکل فیکٹ اور حدیث یعنی مذہبی روایت میں فرق کیا۔ ٹھیک ہے۔ حدیث کی سچائی جانچنے کا معیار راویوں کا کردار ہے، جسے جرح اور تعدیل یا پرسنالٹی کرٹیسزم کہتے ہیں، لیکن ابن خلدون نے کہا کہ تاریخی خبر کو جانچنے کے لیے صرف راویوں کا کردار کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ واقعہ حالات اور عقل کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ کنفارمیٹی، جسے وہ مطابقہ کہتے ہیں، کیا وہ ممکن بھی ہے؟ واہ! یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ گویا انہوں نے تاریخ پر ایک طرح کا عقلی اور خارجی معیار لاگو کیا جو اس وقت کے لیے بالکل نیا تھا۔ انہوں نے فقہی استدلال انالوجی یعنی قیاس کو تاریخ پر لاگو کیا، لیکن ایک نئے انداز سے۔ کیا لارنس اس نظریاتی پہلو کی کوئی عملی مثال بھی پیش کرتے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ جہاں ابن خلدون نے اپنے نظریات کو عملی زندگی میں برتا ہو؟ ہاں بالکل، لارنس 1401 میں ابن خلدون کی جنگجو حکمران تیمور لنگ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ چل رہا تھا۔ اوہ ہاں، وہ مشہور ملاقات۔ جی، ابن خلدون شہر میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کمال ہوشیاری سے نہ صرف تیمور سے ملے بلکہ اپنی جان بھی بچائی۔ لارنس بتاتے ہیں کہ ابن خلدون نے اس ملاقات میں تیمور کو اپنی عصبیہ اور شہری اور خانہ بدوش زندگی کی کشمکش کے نظریے کی ایک عملی مثال کے طور پر دیکھا۔ یعنی تیمور اتحاد سے ان کے تھیوری کا چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ بالکل، ایک طاقتور خانہ بدوش رہنما جو شہری تہذیبوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ اور ابن خلدون نے تیمور کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا کیا تاثر تھا؟ انہوں نے تیمور کو انتہائی ذہین اور باریک بین بحث و مباحثے کا شوقین قرار دیا۔ لارنس کا تبصرہ ہے کہ یہ الفاظ یہ تو خود ابن خلدون پر بھی صادق آتے ہیں۔ ہے نا؟ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ لارنس کے مطابق ابن خلدون کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ بے وقت ایک قانون دان، ادیب اور گہرے مشاہدے والے مفکر تھے۔ جی، اور انہوں نے زبان اور قانون کے اصولوں کو استعمال کر کے تہذیب یعنی عمران کا ایک نیا علم بنایا۔ جی بالکل، یہی لارنس کا مرکزی استدلال ہے۔ ابن خلدون کا مقصد صرف ماضی کو بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانی معاشروں کے کام کرنے کے آفاقی اصولوں کو سمجھنا اور سمجھانا تھا، اور شاید مسلم تہذیب کو تقویت دینا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے تاریخ کو مذہبی روایت کے دائرے سے نکال کر عقلی دلیل اور مشاہدے کی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ تو بروس لارنس کی نظر میں المقدمہ آج بھی متعلقہ ہے، کیونکہ یہ وقت اور جگہ جیسے بنیادی عوامل کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے۔ یہ کسی خاص دور یا علاقے تک محدود نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، 14ویں صدی میں ابن خلدون نے خبر یعنی حقیقت اور حدیث یعنی روایت یا بیانیے میں فرق کرنے پر زور دیا۔ آج جب ہم معلومات، غلط معلومات اور مختلف بیانیوں نیریٹیوز کے سیلاب میں گھرے ہیں، تو حقائق اور بیانیے میں تمیز کرنے کا یہ اصول یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں فرانز روزنتھال کے 1958 میں لکھے گئے مترجم کے تعارف پر۔ یہ تعارف ابن خلدون کی شہرۂ آفاق کتاب مقدمہ کے انگریزی ترجمے کا حصہ ہے، اور اس میں بنیادی طور پر بتایا گیا ہے کہ مقدمہ جیسی اہم اور ظاہر ہے پیچیدہ کتاب کو ایک زبان سے دوسری میں لانا کتنا مشکل کام ہے، اور خاص طور پر روزنتھال اپنے ترجمے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں جس کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ آرنلڈ جے ٹوائنبی نے کو اسے کہا تھا کہ یہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا عظیم ترین کام ہے جو کسی بھی ذہن نے کسی بھی وقت یا جگہ تخلیق کیا ہو۔ تو روزنتھال کا یہ تعارف ہمیں سمجھاتا ہے کہ اتنی بڑی، اتنی گہری بات کو دوسری زبان میں کیسے لایا جائے، اس کی اصل روح کو بچا کر۔ اچھا، روزنتھال نے پہلے والے تراجم کا بھی ذکر کیا ہے نا، جیسے ترکی میں ہوا، اور پھر وہ ولیم مک گوکن ڈیسلان کا فرانسیسی ترجمہ، وہ تو کافی مشہور تھا۔ جی، ڈیسلان کا فرانسیسی ترجمہ جو 1860 کی دہائی کا ہے وہ بہت مقبول ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ پڑھنے میں آسان تھا، کافی رواں تھا، لیکن روزنتھال یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ کافی حد تک آزاد تھا، مطلب فری تھا۔ وہ لفظی وفاداری پر آپ کہہ لیں روانی کو فوقیت دی گئی تھی۔ تو اس سے مسئلہ کیا تھا؟ مطلب اگر پڑھنے میں آسان تھا تو؟ مسئلہ یہ تھا کہ کبھی کبھی ابن خلدون کے جو اصل گہرے خیالات تھے یا ان کی خاص اصطلاحات، ان کا پورا مفہوم شاید منتقل نہیں ہو پاتا تھا۔ آزاد ترجمے میں یہ خطرہ رہتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر روزنتھال نے کیا کیا؟
انہوں نے کیا مختلف طریقہ اپنایا؟ بالکل الٹ کیا؟ انہوں نے ایک زیادہ محتاط راستہ چنا۔ شروع میں تو وہ سوچ رہے تھے کہ لفظی ترجمہ اور تھوڑا ماڈرن انداز دونوں کو ملا کر چلیں، لیکن جیسے جیسے وہ کام کرتے گئے وہ زیادہ سے زیادہ لفظی وفاداری کی طرف مائل ہوتے گئے۔ یہ ایک آپ سمجھیں شعوری فیصلہ تھا۔ اچھا۔ جی، مقصد یہ تھا کہ مترجم کی اپنی رائے، اپنی تشریح کم سے کم داخل ہو متن میں، اور ابن خلدون کی جو خاص اصطلاحات ہیں جیسے عمران یعنی سویلائزیشن، عصبیہ یعنی گروپ فیلنگ یا سولیڈیرٹی، اور بداوا یعنی ڈیزرٹ لائف یا نومیڈزم۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ بالکل، تو ان اصطلاحات کو بچانے کی کوشش کی تاکہ ان کا اصل مفہوم ضائع نہ ہو۔ بعض اوقات انگریزی میں شاید نئے مصنوعی سے لفظ بھی بنائے تاکہ کتاب کی جو بنیادی وحدت ہے وہ قائم رہے۔ یعنی قاری پر تھوڑی زیادہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ متن کو گہرائی میں سمجھے؟ ایک طرح سے جی ہاں، اصل مصنف کی آواز کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ تو یقیناً بہت مشکل رہا ہوگا، خاص طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ ابن خلدون کا اپنا لکھنے کا انداز بھی کافی پیچیدہ ہے۔ یقیناً، اور روزنتھال خود مانتے ہیں یہ بات۔ ابن خلدون کے جملے اکثر لمبے ہوتے ہیں، گنجلک ہوتے ہیں، وہ ضمیروں کا، پروناؤنس کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی ضمیر کئی سطروں بعد آتا ہے تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اوہ اچھا۔ اور ایک خاص انداز تحریر جسے روزنتھال 3-fold پیراللیزم میمبران کہتے ہیں، مطلب ایک ہی بات کو 3 ملتے جلتے طریقوں سے کہنا۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے کوئی کہے وہ بہادر تھا، وہ نڈر تھا، اس میں شیر جیسی ہمت تھی۔ اب عربی میں یہ انداز بیان زور پیدا کرتا ہے، خوبصورتی لاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن انگریزی میں اگر آپ ہو بہو ایسا کریں گے تو وہ تکرار لگے گی، شاید بوجھل بھی لگے۔ اچھا، تو یہ صرف خیالات کا ترجمہ نہیں تھا، یہ تو انداز بیان کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا روزنتھال نے؟ انہیں اکثر ابن خلدون کے لمبے جملوں کو چھوٹے جملوں میں توڑنا پڑا، اور کہیں کہیں وضاحت کے لیے قوسین پیرنتھیسز میں اضافی معلومات دینی پڑی یا کوئی متبادل ترجمہ بھی دینا پڑا۔ یہ سب کوشش تھی کہ متن اصل کے قریب بھی رہے اور کچھ سمجھ بھی آئے۔ اور حواشی کا کیا کیا؟ فٹ نوٹس؟ مقدمہ تو حوالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں بھی روزنتھال نے ایک حد رکھی۔ انہوں نے بہت زیادہ تاریخی تفصیلات یا لمبی چوڑی تشریح سے گریز کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقدمہ اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کی مکمل وضاحت کے لیے تو الگ سے کتابیں یعنی مونوگرافز چاہیے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے اپنے فٹ نوٹس کو زیادہ تر ان ذرائع تک محدود رکھا جن کا ذکر ابن خلدون نے خود کیا یا جن سے وہ واقف ہو سکتے تھے۔ مقصد قاری کو ابن خلدون کا اپنا علمی ماحول سمجھنے میں مدد دینا تھا، نہ کہ ہر واقعے کی تاریخ بتانا۔ آخر میں انہوں نے ناموں کے ترجمے کی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے، خاص طور پر شمالی افریقہ المغرب کے ناموں کا۔ جی ہاں، وہ ایک عملی مسئلہ تھا۔ عربی ناموں کی تو ٹرانسلیٹریشن ہو جاتی ہے، لیکن جو بربر نام تھے یا یورپی نام، ان کو انگریزی میں کیسے لکھنا ہے، اس میں بھی چیلنجز تھے۔ تو مجموعی طور پر یہ تعارف ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ مقدمہ جیسی گہری کثیر الجہد کتاب کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف لفظوں کو بدلنا نہیں ہے، یہ تو ثقافت، سوچ، انداز سب کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی ایک بہت ہی نازک کوشش ہے۔ مترجم ہمیشہ اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ اصل مصنف سے وفاداری زیادہ اہم ہے یا قاری کی آسانی۔ بالکل، اور روزنتھال نے واضح طور پر لگتا ہے وفاداری کا راستہ چنا، شاید اس قیمت پر کہ پڑھنے والے کو زیادہ محنت کرنی پڑے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی ترجمہ شدہ کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں کس حد تک براہ راست مصنف کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، اور کس حد تک وہ آواز مترجم کے فیصلوں، اس کی تشریح اور اس کی اپنی زبان کی مجبوریوں سے گزر کر ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم کبھی اصل مصنف تک مکمل طور پر پہنچ بھی سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو شاید ہر ترجمہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رہنا چاہیے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ 14ویں صدی کے عظیم مفکر ابن خلدون اور ان کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے المقدمہ، اس کے دیباچے کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔
جی بالکل، اور یہ دیباچہ خود ابن خلدون کا لکھا ہوا ہے جو ہمیں ان کی سوچ کے اندر لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ صرف تاریخ نہیں ہے نا، مطلب یہ تاریخ کے فلسفے پر اور انسانی تہذیب کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی کوشش ہے۔ بالکل، ابن خلدون خود شروع میں ہی واضح کرتے ہیں کہ تاریخ کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے، اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے واقعات کا بیان، حکومتیں کیسے بنیں، بگڑیں، خاندانوں کا عروج و زوال۔ یہ چیزیں وہ کہتے ہیں عام لوگوں کو بھی دلچسپ لگتی ہیں اور بادشاہوں حکمرانوں کو بھی۔ صحیح، تو یہ تو وہ تاریخ ہو گئی جو ہم عام طور پر سنتے یا پڑھتے ہیں، لیکن کیا ابن خلدون کے لیے یہ کافی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہیں سے تو اصل بات شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، باطنی پہلو؟ جی جی۔ جو کہیں زیادہ گہرا ہے، زیادہ اہم ہے۔ یہ اصل میں سچائی تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ واقعات کیوں ہوئے، ان کے اصل اسباب کیا تھے، ان کے پیچھے کون سے اصول کام کر رہے تھے، اس چیز کو سمجھنا۔ ان کے نزدیک یہ جو باطنی پہلو ہے نا، یہی تاریخ کو فلسفہ اور حکمت کا حصہ بناتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، خاص طور پہ اس زمانے کے حساب سے۔ یقیناً، اور دیکھیں اسی بنیاد پر وہ پھر اپنے دور کے جو تاریخ لکھنے والے تھے مورخین، ان پر کافی تنقید بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی بہت سے مورخین نے تحقیق اور تنقید کی زیادہ زحمت ہی نہیں کی، بس سنی سنائی باتیں، جھوٹے قصے، ناقابل اعتبار روایات، ان کو ویسے کا ویسا اپنی کتابوں میں شامل کر دیا۔ اوہ، یعنی سچائی کی تلاش کم تھی اور بس جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کو آگے بڑھا دیا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر مورخین کیا کرتے تھے، صرف واقعات نقل کر دیے بس۔ لیکن وہ واقعات ہوئے کیوں، ان کے پیچھے سماجی، معاشی، سیاسی وجوہات کیا تھیں، اس کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش بہت کم نظر آتی ہے۔ وہ افسوس کرتے ہیں کہ سچائی کی تلاش کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے۔ کیا وہ کسی خاص قسم کی تاریخ نویسی پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں؟ جی ہاں، وہ خاص طور پر ان مورخین پر تنقید کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس بادشاہوں کے نام لکھ دیے، وہ کب سے کب تک حکومت میں رہے یہ لکھ دیا، دو چار واقعات لکھ دیے اور بس تاریخ پوری ہو گئی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ناکافی ہے، اور اسی طرح وہ ان لوگوں پر بھی تنقید کرتے ہیں جو پرانے مورخین کی لکھی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے نقل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ زمانہ بدل گیا ہے؟ بالکل، وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی وقت گزرنے کے ساتھ معاشرے بدل جاتے ہیں، تہذیبیں بدلتی ہیں، قوموں کے حالات، ان کے رسم و رواج، طاقت کے توازن، سب میں گہری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آپ پرانی بات کو آج پر ویسے ہی لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری خامیاں جب انہوں نے دیکھیں تو پھر انہوں نے کیا قدم اٹھایا، کیا سوچا؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ان ساری کوتاہیوں کو محسوس کرتے ہوئے ابن خلدون نے خود فیصلہ کیا کہ وہ تاریخ پر ایک ایسی جامع کتاب لکھیں گے اچھا، جس کا مقصد صرف واقعات بتانا نہیں ہوگا، بلکہ تہذیبیں کیسے شروع ہوتی ہیں، ریاستیں کیسے بنتی ہیں، معاشرے کیسے ترقی کرتے ہیں، اور پھر او واہ، ان کا زوال کیوں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اسباب اور وجوہات کو گہرائی میں جا کر سمجھنا اور سمجھانا۔ وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سماجک تبدیلی کے قوانین دریافت کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت ہی بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ کیا وہ اپنی کتاب کے ڈھانچے کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں اس دیباچے میں؟ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک مقدمے یعنی انٹروڈکشن اور 3 حصوں یا کتابوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ جو دراصل المقدمہ کے نام سے مشہور ہوا، وہ بہت وسیع ہے۔ اس میں وہ تہذیب، انسانی معاشرت، ریاست، حکومت، معیشت، روزگار، علوم و فنون، ان سب کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ صحیح، اور باقی 2 حصے؟ دوسری کتاب خاص طور پر عربوں کی تاریخ پر ہے، ان کی نسلیں، ان کے دور کے دوسری قومیں جیسے ایرانی، سریانی، یونانی، رومی، ترک، فرنگی، ان سب کے حالات۔ اور تیسری کتاب انہوں نے شمالی افریقہ کی جو بربر قومیں ہیں اور خاص طور پر مغرب یعنی نارتھ افریقہ، وہاں جو سلطنتیں قائم ہوئیں، ان کی تاریخ کے لیے وقف کی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ابن خلدون خود اپنی اس کوشش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو تصنیف ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا جامع بیان ہے جو صرف واقعات نہیں بتاتا
بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے باطنی اسباب اور وجوہات کو بھی واضح کرتا ہے۔ یعنی صرف کیا ہوا نہیں بلکہ کیوں ہوا۔ بالکل، اسی لیے وہ اسے صرف تاریخ نہیں کہتے بلکہ فلسفہ و حکمت کے لیے ایک ظرف قرار دیتے ہیں، ایک برتن جس میں فلسفہ اور حکمت کو پیش کیا جا سکے۔ کمال ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا اندھا دھند روایات پر یقین نہ کرے بلکہ تنقیدی شعور پیدا ہو، حقائق کے بنیاد پر غور و فکر کرنے کی عادت پڑے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک عظیم مقصد ہے۔ یقیناً، اور دیباچے کے آخر میں ابن خلدون کا انداز بھی بہت متاثر کن ہے۔ وہ کیسے؟ اتنے بڑے علمی دعوے اور اتنے وسیع منصوبے کے بعد وہ انتہائی عاجزی دکھاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ انسان ہیں، ان کے کام میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں رہ سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ اہل علم سے، سمجھ رکھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب کو تنقیدی نظر سے ضرور دیکھیں، اور اگر کوئی خامی نظر آئے تو درگزر کریں اور اصلاح بھی کر دیں۔ یہ عاجزی بھی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ دیباچہ تو واقعی ہمیں ابن خلدون کے ذہن کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ جی ہاں، یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے لیے تاریخ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ انسانی معاشروں کے بننے، بگڑنے، ان کے عروج و زوال، ان کی تبدیلیوں کے پیچھے جو اصول کام کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کا ایک علم ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی منظم اور گہری سوچ کا آغاز ہے۔ اور آخر میں آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا وہ واقعی سوچنے والا ہے جی، کہ ابن خلدون نے 14ویں صدی میں معلومات کی جانچ پڑتال، اسباب کی تلاش اور تنقیدی تجزیے پر اتنا زور دیا ہاں، کہ آج 21ویں صدی میں جہاں معلومات کا ایک سراب ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا ابن خلدون کا یہ طریقہ کار، یہ فکری انداز آج پہلے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہو گیا؟ یہ سوال ہے جو یہ دیباچہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے، اور شاید اسی سوال کے جواب کی تلاش ہمیں آگے کے ابواب پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج ہم ابن خلدون کی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ کے بالکل شروع کے حصے یعنی تعارف پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ابن خلدون یہاں واضح کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ صرف ماضی کے واقعات کو دہرانا نہیں ہے، وہ اصل میں ان واقعات کے پیچھے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا جو عروج و زوال ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی منطقی وجہ ہوتی ہے، تو ان کی کتاب اصل میں انہی وجوہات کا، انہی اسباب کا تجزیہ ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ تاریخ کو پہلی بار ایک طرح سے ایک علم کے طور پہ، ایک سائنس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ جی، جسے وہ علم الامران کہتے ہیں، یعنی سائنس آف سویلائزیشن، تہذیب کا علم۔ شروع میں ہی وہ ان محرخین پر تنقید بھی کرتے ہیں جو بس سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے لکھ دیتے ہیں۔ بالکل، وہ زور دیتی ہے کہ بھائی اگر تاریخ کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو صرف واقعات جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو معاشرہ کیسے کام کرتا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، سیاسی حالات یعنی پولیٹیکل فیکٹرز، ان سب کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی جو مورخ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ غلطی کرے گا۔ یقیناً ان کے نزدیک وہ لازمی غلطی کرے گا۔ یہ صرف تاریخ لکھنا نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے سماجیات یعنی سوشیولوجی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کن غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بڑی دلچسپ مثالیں دی ہیں۔ ایک تو مجھے یاد ہے وہ اعداد و شمار کا مبالغہ۔ ہاں، وہ حضرت موسیٰ کی فوج والی بات کہ 6 لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے۔ جی، 6 لاکھ؟ تو ابن خلدون اس پر کیا کہتے ہیں؟ وہ فوراً سوال اٹھاتی ہیں کہ بھائی کیا اس زمانے میں مصر اور شام اتنی بڑی فوج کو سنبھال بھی سکتے تھے؟ ان کے پاس اتنے وسائل تھے؟ اچھا۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ ہر ریاست، ہر ملک اتنی ہی فوج رکھ سکتا ہے جتنی اس کی زمین، آبادی اور معیشت اجازت دے۔ وہ موازنہ کرتی ہیں فارس کی سلطنت سے، جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ جی ہاں، بہت بڑی، لیکن ان کی بھی القادسیہ کی جنگ میں جو اتنی اہم جنگ تھی، فوج 60,000 سے 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 6 لاکھ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور صرف تعداد کا مسئلہ نہیں ہے شاید۔ نہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اتنی بڑی فوج کا ایک ساتھ چلنا، لڑنا، ان کے کھانے پینے کا یعنی رسد کا انتظام کرنا، یہ عملی طور پر ممکن ہی نہیں تھا۔
صحیح. اور ایک اور نقطہ وہ اٹھاتی ہیں آبادی کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب کے درمیان صرف چند نسلیں گزری تھیں. اتنے کم وقت میں بنی اسرائیل کی آبادی اتنی کیسے بڑھ گئی کہ 6 لاکھ جنگجو نکل آئے؟ واہ، یہ تو واقعی بڑی گہری اور منطقی باتیں. اچھا، ایک اور قصہ بھی وہ ذکر کرتے ہیں، یمن کے تبا بادشاہوں کا. جی جی، وہ کہانیاں کہ یمن کے بادشاہ نکلے اور افریقہ فتح کر لیا، مغرب یعنی مراکش تک پہنچ گئے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں چین اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا. ہاں، تو ابن خلدون ان قصوں کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھتی ہیں. وہ کہتی ہے ذرا جغرافیہ تو دیکھیں، یمن کہاں، مراکش کہاں، بیچ میں صحرا، طاقتور قومیں، دشوار گزار راستے. سفری مہینوں سالوں کا ہوگا. بالکل. تو اتنی بڑی فوج کو اتنے لمبے عرصے تک خوراک اور پانی کہاں سے ملے گا؟ کیا وہ راستے کے سارے علاقے فتح کرتے گئے؟ اس کا تو کوئی ذکر نہیں. اور وہ ایک ریت کی وادی کا بھی ذکر ہے ان قصوں میں. ہاں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ریت کی وادی یا ندی جسے پار نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ سب قصہ گوؤں کی باتیں ہیں. ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. وہ ان کہانیوں کو بالکل بے بنیاد قرار دیتی ہیں. یعنی وہ صرف بادشاہوں کی نہیں بلکہ مذہبی روایات کی تفسیر پر بھی اسی طرح سوال اٹھاتا ہیں، جیسے قرآن کی آیت ارم ذات العماد کا معاملہ ہے. صحیح کہا. بہت سے مفسرین نے اسے ایک شہر سمجھ لیا، ایک گمشدہ شہر، سونے چاندی کے محلات، بلند ستونوں والا، جو کہیں صحرا میں چھپا ہوا ہے. لیکن ابن خلدون یہ نہیں مانتے. نہیں، وہ کہتی ہیں یہ سب کہانیاں ہیں. غالباً لفظ عماد کا مطلب ستون سمجھنے سے یہ بات نکلی. وہ زیادہ منطقی وضاحت دیتی ہیں کہ عماد کا مطلب خیموں کی مضبوط چوبیں یعنی ٹینٹ پولز ہو سکتا ہے. اچھا. جو خانہ بدوش عربوں کی طاقت کی علامت تھیں، یا پھر ارم شاید شہر نہیں بلکہ قوم عاد کے ایک قبیلے کا نام ہو. تو ان رنگین کہانیوں کو قرآن کے پیغام سے جوڑنا ان کے نزدیک درست نہیں. پھر وہ ایک اور بہت ہی اہم بات کرتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں، رسم و رواج، ادارے، معاشرتی قدریں. جی ہاں، اور مورخین اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ماضی کو اپنے زمانے کے پیمانوں سے ناپتے ہیں. جیسے وہ حجاج بن یوسف کے والد کی مثال دیتے ہیں کہ وہ معلم تھے، یعنی ٹیچر. بالکل. ابن خلدون وضاحت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں اسلام کے شروع میں تعلیم دینا، قرآن سکھانا یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں تھا. یہ تو بڑے لوگ، اشراف، سردار کیا کرتے تھے. یہ ایک اعزاز کی بات تھی. تو اسے آج کے استاد کے کردار سے نہیں ملا سکتے. ہرگز نہیں. اسی طرح وہ قاضیوں یعنی ججز کی مثال دیتی ہیں کہ پہلے وہ صرف فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ فوج کے ساتھ جنگوں پر بھی جاتے تھے، انتظامی امور بھی دیکھتے تھے. تو ماضی کو سمجھنے کے لیے اسی زمانے کا کانٹیکس سمجھنا ضروری ہے. تو خلاصہ یہ کہ اس تعارف سے ہی ابن خلدون کا جو منفرد طریقہ کار ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. یہ صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ان کا گہرا تجزیہ ہے. جی بالکل. یہ باب ایک بنیاد ہے ان کے علم العمران کے لیے، ان کی منفرد سوچ کے لیے. اور یہیں سے ان کے نظریاتی اصولوں کا آغاز ہوتا ہے جو اس کتاب کا مقدمہ کا اصل مغز ہیں. یقیناً. اور یہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم آج کل جو معلومات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو سنسنی خیز دعوے، جو اعداد و شمار آتے ہیں، انہیں کیسے پرکھتے ہیں؟ جی انہیں کیسے پرکھتے ہیں؟ کیا ہم کہیں لاشعوری طور پر وہی غلطیاں تو نہیں کر رہے جن کی نشاندہ ابن خلدون نے صدیوں پہلے کی تھی، کہ بس سنی سنائی بات پر یا جو زیادہ مشہور ہو جائے اسی پر یقین کر لیں؟ یہ سوال تو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. بالکل. ماضی کو سمجھنے اور حال کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ تنقیدی سوچ آج بھی اتنی ہی ضروری ہے. تو آج ہم ابن خلدون کی شہرہ آفاق کتاب مقدمہ کی پہلی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں. وہ شروع ہی میں تہذیب یعنی جسے ہم سویلائزیشن کہتے ہیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تہذیب کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کی بنیادی اصول کیا ہیں. اور وہ فوراً ہی ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتے ہیں بدوی یعنی بیڈوین لائف سٹائل اور شہری یعنی سیٹلڈ لائف کا. ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدوی لوگ زیادہ سخت جان ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے ان کے خیال میں تھوڑے نازک مزاج ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں. بالکل. وہ سمجھتے ہیں کہ شہری زندگی آسائش تو لاتی ہے مگر
مگر انسان کی وہ جو سخت جانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے سیاست، پیشے، ہنر، یہاں تک کہ علم، یہ سب چیزیں معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جی، اور یہی وہ اپنا وہ مشہور نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہر تہذیب ایک قدرتی چکر سے گزرتی ہے، پہلے عروج، پھر ٹھہراؤ اور آخر میں زوال۔ تو آئیے ان کے ان شروع کے خیالات کو ذرا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب تاریخ کی بات کریں۔ ابن خلدون کے لیے تاریخ صرف یہ نہیں کہ کب کیا ہوا، کون بادشاہ بنا، کون مرا۔ نہیں، وہ اسے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ جی، وہ اسے انسانی سماجی تنظیم کا علم کہتے ہیں۔ مطلب ورلڈ سویلائزیشن، یہ کیسے بنتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کا علم۔ اور وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ تاریخ میں غلط باتیں کیوں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے نا؟ بہت اہم، کیونکہ اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ تو پتا ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو کیا وجوہات بتاتے ہیں وہ اس غلط بیانی کی؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو سیدھی سادھی جانبداری یا تعصب، مطلب لوگ وہی مانتے ہیں جو انہیں پسند ہو۔ ہاں، یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر جو لوگ بات آگے پہنچا رہے ہیں یعنی راوی، ان پر بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا۔ اچھا۔ تیسرا، واقعے کا اصل مقصد کیا تھا، پس منظر کیا تھا، اسے سمجھے بغیر بات کرنا۔ اور چوتھا، بڑے لوگوں کی تعریف میں حد سے گزر جانا، مبالغہ کرنا۔ یہ سب تو سمجھ آتی ہیں، لیکن کوئی ایک بنیادی وجہ؟ جی، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی، سب سے بنیادی وجہ ہے تہذیب کے حالات کی فطرت سے لا علمی۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ معاشرے اصل میں کیسے کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اصول کیا ہیں، کیا چیز ممکن ہے، کیا ناممکن۔ اچھا، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ بات کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا وہ تہذیب کے اصولوں کے مطابق ممکن بھی ہے؟ بالکل، یہی ان کا انقلابی نقطہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ راوی کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو عقلی یا طبعی طور پر ناممکن ہے تو اسے رد کر دو۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ ہاں، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں ایک قصہ مشہور تھا کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ایک شیشے کے صندوق میں اترے تھے۔ اوہ ہاں، کس لیے؟ قصہ یہ تھا کہ وہ سمندری عفریتوں یعنی مانسٹرز کی شکلیں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے مجسمے بنا کر ساحل پر لگائیں اور وہ ڈر کے بھاگ جائیں۔ عجب بات ہے۔ تو ابن خلدون نے کیا کہا؟ انہوں نے اسے فوراً مسترد کر دیا، کئی وجوہات کی بنا پر۔ اول تو یہ کہ کوئی بادشاہ اپنی جان اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ صحیح بات ہے۔ دوسرا، جنوں یا ایسی مخلوق کی کوئی خاص شکل تو ہوتی نہیں کہ جس کی تصویر بنائی جائے۔ لیکن سب سے اہم، اور یہ ان کے سائنسی انداز فکر کو دکھاتا ہے، وہ یہ کہ پانی کے اتنے نیچے بغیر ہوا کے انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو بنیادی مسئلہ ہے۔ آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ہوا نہ ہونے سے جسم کی حرارت بڑھے گی اور موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ قصہ طبعی قوانین کے ہی خلاف ہے۔ یہ مثال ان کے تنقیدی طریقے کو واضح کرتی ہے۔ تو اس طرح تاریخ کو پرکھ کر وہ ایک نئے علم کی بنیاد رکھ رہے تھے؟ جی ہاں، جسے انہوں نے علم العمران یعنی دا سائنس آف سویلائزیشن کا نام دیا۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تہذیب کے اصول دریافت کیے جائیں تاکہ تاریخ کو سمجھا اور پرکھا جا سکے۔ اور یہ اس وقت کے جو دوسرے علوم تھے جیسے سیاسی نصیحتیں یا فقہ، ان سے مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ وہ کہتے تھے کہ الماوردی یا الترتوشی جیسے علماء نے جو لکھا وہ یا تو اخلاقیات تھیں یا پھر غیر حقیقی، جبکہ ان کا علم دلیل اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ انسان کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں ابن خلدون کے مطابق، کیونکہ یہی تو تہذیب کی بنیاد ہے۔ جی، وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں گنواتے ہیں جو انسان کے لیے خاص ہیں۔ پہلی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اسی سے علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری، ایک منظم طاقت یا حکومت کی ضرورت، چونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا اور آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کے لیے کوئی اتھارٹی چاہیے۔ اور تیسری؟ تیسری ہے روزی کمانے کی جدوجہد، یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز، محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا۔ یہ 3 ہو گئیں، کوئی چوتھی بھی ہے؟ ہاں، چوتھی وہ ہے جسے وہ عمران یا تہذیب کہتے ہیں، یعنی مل جل کر رہنا، شہروں میں، دیہاتوں میں اکٹھے ہو کر رہنا۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔
ان چاروں چیزوں سے مل کر ہی انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے، جو 6 ابواب ہیں ان کی ترتیب میں بھی یہی منطق ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس ترتیب میں بھی ایک گہری سوچ ہے۔ پہلا باب تو عمومی طور پر تہذیب پر ہے، پھر دوسرا باب بدوی تہذیب پر، شہری سے پہلے بدوی کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بدوی زندگی زیادہ قدیم اور بنیادی ہے، شہری زندگی اسی سے نکلی ہے، تو وہ پہلے آتی ہے۔ اچھا، منطقی ہے۔ آگے؟ تیسرا باب ہے ریاست، خلافت، حکومت پر، چوتھا شہری تہذیب پر، پانچواں معاش یعنی روزی کمانے کے ذرائع اور پیشوں پر، اور آخری چھٹا باب علوم اور تعلیم پر ہے۔ تو آپ دیکھیں ترتیب کیسے جا رہی ہے، سادہ سے پیچیدہ کی طرف، بنیادی ضرورت، بدوی زندگی، حکومت، معاش، سے ذہنی اور فکری ترقی، علوم کی طرف۔ واہ، یہ تو بہت منظم انداز ہے۔ تو یہ جو شروع کا حصہ ہے، یہ واقعی ابن خلدون کے پورے نظریے کا ایک خاکہ پیش کر دیتا ہے۔ جی، یہ بنیاد رکھتا ہے ان تمام تفصیلات کے لیے جو آگے آنے والی ہیں۔ اور اگلا حصہ جو تمہیدی بحث ہے، وہ اسی بنیاد کو اور گہرا کرے گا، جہاں وہ اپنے علم اور تاریخ کے نظریات کو مزید واضح کریں گے۔ بالکل، وہ تمہیدی بحث بھی بہت اہم ہے۔ چلیں، تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سامعین کے لیے بھی۔ اگر تہذیبیں واقعی، جیسا ابن خلدون نے کہا، ایک قدرتی چکر سے گزرتی ہیں، عروج سے زوال تک، تو کیا ہم اس نظریے کی روشنی میں آج کل کے عالمی حالات کو، کچھ طاقتوں کے ابھرنے اور کچھ کے زوال کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم ابن خلدون کی مشہور زمانہ کتاب المقدمہ، اس کے بالکل ابتدائی حصے پہ بات کر رہے ہیں۔ مطلب جو پہلا باب ہے، اس کی جو تمہیدی بحث ہے، پریفیٹوری ڈسکشن جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ابن خلدون کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانی تہذیب ہے، یہ مل جل کر رہنا، یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ابن خلدون کا نقطہ آغاز ہی یہی ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے۔ یعنی گزارا ہی نہیں ہے اکیلے؟ جی بالکل نہیں۔ وہ بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں کہ جو سب سے بنیادی ضرورت ہے نا، خوراک، وہ بھی اکیلے پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ مثال دیتے ہیں گندم کی۔ اب صرف گندم سے روٹی بنانے کا عمل ہی دیکھ لیں، آپ کو اسے پیسنا ہے، گوندنا ہے، پھر پکانا ہے۔ صحیح۔ اور ان سب کاموں کے لیے الگ الگ اوزار چاہیے۔ پھر وہ اوزار بنانے والے کاریگر، لوہار ہے، بڑھئی ہے، کمار ہے۔ جی، کتنے سارے لوگ شامل ہو گئے۔ بالکل۔ اور یہ تو صرف روٹی بنانے کی بات ہے۔ اگر آپ پورا عمل دیکھیں، فصل اگانے سے لے کر کھانے تک، تو سوچیں کتنا زیادہ تعاون، کتنے زیادہ ہنر درکار ہیں۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زندہ رہنے کی جو بنیادی جدوجہد ہے، وہی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مل جل کر رہیں؟ یہی معاشرے کی بنیاد بن جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہی وہ پہلا ستون ہے جسے ابن خلدون بیان کرتے ہیں۔ اور صرف خوراک نہیں، دوسرا اہم نقطہ وہ دفاع یعنی اپنی حفاظت کا اٹھاتے ہیں۔ حفاظت جانوروں وغیرہ سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جانور ہیں جو جسمانی طاقت میں انسان سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ گھوڑے کو دیکھیں، شیر ہے، ہاتھی ہے۔ صحیح۔ ان جانوروں کے پاس تو قدرتی ہتھیار ہے نا دفاع کے لیے، سینگ ہیں، پنجے ہیں، بے پناہ طاقت ہے۔ تو انسان کے پاس کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ انسان کو اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی فکر، اور دوسرا یہ ہاتھ۔ اچھا۔ ان ہاتھوں اور فکر کی مدد سے انسان دستکاریاں سیکھتا ہے، اوزار بناتا ہے، اور پھر دفاع کے لیے ہتھیار بناتا ہے، نیزے، تلواریں، ڈھالیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے، یہ ہتھیار بنانے کے لیے اور پھر ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اجتماعی کوشش یعنی تعاون لازمی ہے۔ اچھا، یعنی ہتھیار بنا بھی لے تو اکیلا شاید استعمال نہ کر پائے مؤثر طریقے سے۔ بالکل۔ آپ سوچیں، ایک بڑے شکاری جانور کا مقابلہ اکیلے کرنا کتنا مشکل ہے، مل کر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس تعاون کے بغیر ابن خلدون کہتے ہیں انسان نہ پیٹ بھر سکتا ہے، نہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو پھر تو انسانی نسل کا وجود ہی ممکن نہیں اکیلے میں۔ جی بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مل جل کر رہنا، یہ جو عمران ہے، یہ انسانی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی
کہ اکٹھے رہنا مجبوری ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جارحیت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ بھی انسان کی حیوانی فطرت کا حصہ ہے۔ اچھا، جی، اور جو ہتھیار ہم نے جانوروں سے بچنے کے لیے بنائے تھے وہ اب انسان ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ سب کے پاس ہوتے ہیں تو یہ آپسی جھگڑوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا یہیں پر وہ حاکم یا شاہی اختیار والی بات آتی ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی روکنے والی قوت، ایک واضح یا ریسٹریننگ انفلوئنس کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکے۔ اور یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ یہ باہر سے نہیں آ سکتی، یہ خود انسانوں میں سے ہی کسی غالب شخص یا گروہ کی شکل میں ہونی چاہیے جس کے پاس طاقت ہو، اختیار ہو، جو نظم و ضبط قائم کر سکے۔ یعنی ایک حکمران؟ جی ہاں، ایک حکمران یا شاہی اختیار۔ ابن خلدون کے نزدیک یہ بھی اتنا ہی فطری اور ضروری ہے جتنا مل جل کر رہنا۔ وہ شہد کی مکھیوں اور ٹڈیوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ان میں بھی ایک سردار ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اچھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان میں یہ جبلت ہے، سوچ سمجھ کر نہیں ہوتا، انسان میں یہ شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بحث بھی تو ہے نا۔ کچھ فلسفی کہتے تھے کہ یہ نظم و ضبط، یہ روکنے والی قوت، یہ صرف نبوت یا خدائی قانون سے ہی آ سکتی ہے، مطلب یہ منطقی طور پر ضروری ہے۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ تھا جو اس وقت زیر بحث تھا، لیکن ابن خلدون اس دلیل کو رد کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے اسے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی وجود اور زندگی نبوت کے بغیر بھی ممکن ہے۔ ایک طاقتور حکمران ہو، وہ اپنے قوانین بنا لے، یا اپنی گروہی عصبیت یعنی اپنی قوم یا قبیلے کی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو کنٹرول کر لے، تو بھی نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ وہ مثال دیتے ہیں مجوسیوں کی۔ کہتے ہیں دنیا میں کتنی ہی ایسی قومیں گزری ہیں جیسے مجوسی، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، لیکن ان کی تعداد انبیاء کے پیروکاروں سے کہیں زیادہ رہی ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی ریاستیں اور تہذیبیں قائم کی۔ ہاں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مکمل انارکی یعنی کوئی روک ٹھوک نہ ہو، اس میں انسانی زندگی نہیں چل سکتی، لیکن یہ روک ٹھوک غیر نبوی ذرائع سے بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر ابن خلدون کے مطابق نبوت کی ضرورت منطقی نہیں ہے، یہ صرف مذہبی معاملہ ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ نبوت منطقی طور پر لازم ہے۔ اس کی ضرورت کا تعین مذہبی قانون یعنی شریعت کرتی ہے، جیسا کہ ابتدائی مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ منطق اسے لازم قرار نہیں دیتی۔ سمجھ گیا۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ابن خلدون یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ کوئی حادثاتی چیز نہیں، نہ ہی صرف کوئی سیاسی یا معاشی انتظام ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ انسان کی فطرت اور اس کی جو بنیادی ترین ضروریات ہیں، یعنی خوراک اور حفاظت، ان کا لازمی نتیجہ ہے، اور اس سب میں باہمی تعاون جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس تعاون کو چلانے کے لیے اور انسان کی اپنی جارحیت کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ایک مرکزی طاقت، ایک حکمران، ایک روکنے والی قوت کا ہونا بھی اتنا ہی ناگزیر ہے۔ بالکل، یہی تہذیب کی، عمران کی اصل بنیاد ہے، اور یہ پہلا نقطہ ہے جو ابن خلدون اپنی تمہیدی بحث میں قائم کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاشرے کا وجود انسان کی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو گویا ان کے پورے نظریے کی پہلی سیڑھی ہے، یہ سمجھنا کہ تہذیب ہے کیوں۔ اب اس کے بعد وہ آگے بتائیں گے کہ یہ معاشرے بنتے کیسے ہیں، کیسے ارتقا پاتے ہیں، اور پھر ان کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔ جی، وہ آگے کی بحثیں ہیں، لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ اگر تعاون واقعی انسان کی اتنی بنیادی ضرورت اور فطرت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں انسانوں کے درمیان اتنا ٹکراؤ، اتنی جنگیں، اتنا ظلم، یہ سب اتنا عام کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ایک گتھی ہے جو ابن خلدون کے نظریے کی روشنی میں مزید غور طلب ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ابن خلدون کے مقدمہ کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا تمہیدی مباحث ہے، یعنی سیکنڈ پریفیکٹری ڈسکشن۔
جی بالکل، اور اس میں ابن خلدون بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کون کون سے حصے ہیں جہاں انسان رہ سکتے ہیں، جہاں تہذیبیں مطلب سویلائزیشنز پنپ سکتی ہیں۔ اچھا، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین رہنے کے قابل نہیں ہے؟ ہاں، ان کا بنیادی خیال یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں موسم بہت شدید ہے، بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی، یا پھر پانی ہی نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر انسانی آبادی کا قائم رہنا بہت مشکل، تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ تو جغرافی کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ تو وہ کیسے فرق کرتے ہیں؟ مطلب کون سے علاقے بہتر ہیں؟ انہوں نے زمین کو کچھ زونز میں تقسیم کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، وہ زمین کو ایک کرہ، ایک سفیر سمجھتے ہیں جو پانی سے گھرا ہوا ہے۔ وہ ایک تشبیہ استعمال کرتے ہیں جیسے پانی پر تیرتا ہوا انگور، اچھا، دلچسپ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو خشک زمین ہے جہاں رہا جا سکتا ہے وہ آدھی سطح سے بھی کم ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر حصہ تو یا تو بنجر ہے یا ویران۔ اوہ، پھر جو قابل رہائش اور آباد دنیا ہے اسے وہ 7 بڑے جغرافیائی خطوں یعنی زونز میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہیں آب و ہوا، کلائمیٹ کا کردار آ جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ شمال اور جنوب کا فرق بتاتے ہیں۔ بالکل درست، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں، خط استوا یعنی ایکویٹر کے جو قریبی علاقے ہیں، پہلا اور دوسرا زون، وہاں سورج کی شعاعیں تقریباً سیدھی پڑتی ہیں۔ تو شدید گرمی ہوتی ہوگی وہاں؟ بہت شدید، اور ابن خلدون کے مطابق یہ شدید گرمی اور اس سے پیدا ہونے والی خشکی یہ زندگی کے پنپنے کے عمل کو یعنی جنریشن اور ریپروڈکشن کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے فطرت خود وہاں زندگی کو روک رہی ہو۔ اچھا، تو شدید گرمی آبادی کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور پھر سردی کا کیا؟ شمال میں؟ شمال کی طرف جائیں، 7ویں زون اور اس سے آگے، تو وہاں شدید سردی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ لیکن ابن خلدون کا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہے کہ شدید گرمی جو ہے نا، وہ شدید سردی سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ گرمی اپنے ساتھ خشکی لاتی ہے بہت تیزی سے، اور پانی اور نمی تو زندگی کی بنیاد ہیں۔ اس کے مقابلے میں 3 سے 6 زون تک سورج کی شعاعیں ذرا ترچھی پڑتی ہیں، اوبلیک، تو موسم معتدل رہتا ہے۔ ماڈریٹ۔ اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں تہذیبیں پھلتی پھولتی ہیں؟ جی بالکل، ابن خلدون کے مطابق یہی وہ جگہیں ہیں جہاں انسانی زندگی، زراعت، شہر، ریاستیں، یہ سب چیزیں بہترین طریقے سے نشوونما پاتی ہیں۔ حالات سب سے زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ تاریخ کو صرف بادشاہوں یا جنگوں سے نہیں بلکہ جغرافیہ اور موسم جیسے ٹھوس عوامل سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے حساب سے تو بہت جدید سوچ لگتی ہے۔ یقیناً، اور وہ اس وقت کے کچھ عام نظریات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، خاص طور پر خط استوا کے بارے میں۔ اچھا، کیا اختلاف تھا؟ دیکھیں، اس زمانے میں کچھ یونانی اور عرب فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ خط استوا بالکل ناقابل رہائش ہے، یعنی وہاں کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ اوہ، لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ مسافروں کے مشاہدات اور روایات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نظریے کو رد کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہاں، آبادی بہت کم ہوگی، بکھری ہوئی ہوگی، شاید وہاں کے لوگوں کی عادات و اطوار مختلف ہوں، لیکن علاقہ مکمل طور پر غیر آباد نہیں ہے۔ تو آب و ہوا تو مرکزی چیز ہو گئی، لیکن جغرافیہ کے دوسرے پہلو جیسے پانی کی دستیابی، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ دریاؤں اور سمندروں پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ وہ صرف موسم پر نہیں روکتے، وہ بڑے سمندروں کا ذکر کرتے ہیں، بحر روم، بحر ہند، بحر احمر، خلیج فارس، جو مختلف علاقوں کو جوڑتے ہیں۔ بالکل، یہ تجارت کے راستے تھے، لوگوں کی آمد و رفت، خیرات کا تبادلہ، سب ان سمندروں کے ذریعے ممکن ہوتا تھا۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ رابطے کے پل تھے۔ اور دریا، انہیں تو اکثر تہذیب کی شہرک کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون بھی یہی سمجھتے ہیں۔ وہ خاص طور پر 4 بڑے دریاؤں کو بہت اہمیت دیتے ہیں: نیل، فرات، دجلہ اور آمو دریا، جسے جیہون بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دریا نہ صرف پینے کا پانی اور زراعت کے لیے پانی فراہم کرتے تھے، بلکہ ان کی وادیاں بہت زرخیز تھیں۔ تو بڑی آبادیاں وہیں قائم ہوئیں۔ ظاہر ہے، مصر کی پوری تہذیب دریائے نیل کے گرد گھومتی ہے۔ میسوپوٹامیہ یعنی دجلہ اور فرات کا علاقہ، وہاں کتنی عظیم تہذیبیں پیدا ہوئیں۔
تو دریاؤں نے شہروں کی بنیاد رکھنے، زراعت کو پھیلانے اور ریاستوں کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابن خلدون ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانی معاشرے کیسے بنتے ہیں، تاریخ کا رخ کیسے بدلتا ہے، اس میں جغرافیہ کا یعنی زمین کیسی ہے، موسم کیسا ہے، پانی کہاں ہے، ان سب چیزوں کا کردار صرف پس منظر کا نہیں بلکہ مرکزی ہے۔ بالکل، اور یہ بحث ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ماحول اور انسانی معاشرے کے گہرے تعلق کو سمجھیں۔ ابن خلدون کا یہ تجزیہ آج بھی کتنا متعلقہ ہے، خاص طور پر جب ہم کلائمیٹ چینج اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے ماحول سے الگ نہیں ہیں، اسی کا حصہ ہیں۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو اس دوسرے تمہیدی مبحث میں بنیادی پیغام یہی ہے کہ جغرافی شاید قسمت نہ لکھتا ہو، لیکن انسانی تہذیب کی ترقی کی راہیں ضرور متعین کرتا ہے۔ یقیناً، اور یہیں سے وہ اپنی اگلی بحث کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں وہ بدوی یعنی نومیڈک یا خانہ بدوش اور شہری یعنی سیٹل زندگیوں کا موازنہ کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ جی، اور وہ یہ دکھائیں گے کہ کیسے ماحول اور طرز زندگی مل کر معاشرے کی ساخت، ان کی عصبیت یعنی گروہی یکجہتی اور پھر ریاستوں کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، کیا جغرافیہ کے یہ اثرات کم ہو گئے ہیں یا اب بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ابن خلدون کے زمانے میں تھے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم ابن خلدون کے مشہور مقدمہ کی ایک بہت ہی دلچسپ بحث پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تیسری تمہیدی بحث ہے۔ جی ہاں، اور اس میں ابن خلدون ایک بڑا گہرا سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ماحول، خاص طور پر آب و ہوا یعنی کلائمیٹ، یہ ہمارے جسم، مزاج اور یہاں تک کہ ہمارے پورے سماج پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، وہ معتدل یعنی ٹیمپریٹ اور غیر معتدل ان ٹیمپریٹ علاقوں کا فرق واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کو 7 خطوں یعنی زونز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی، بیچ کے 3، تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ معتدل تھے، مطلب نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ اور کناروں والے، پہلا، دوسرا، چھٹا، ساتواں، وہ شدید موسم والے غیر معتدل تھے، اور ان سب میں بھی چوتھا خطہ وہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین ہے، سب سے متوازن۔ اچھا، تو یہ جو معتدل علاقے تھے، خاص کر چوتھا خطہ، وہاں کے لوگوں میں کیا خاص بات تھی ابن خلدون کے نزدیک؟ دیکھیں، ابن خلدون کے لیے یہ صرف موسم کا توازن نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں موسم معتدل ہے وہاں کے لوگوں میں بھی ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ یعنی ان کے جسم، رنگت، کردار سب میں؟ جی بالکل، اسی لیے وہ بہتر گھر بناتے تھے، پتھروں کے سجے ہوئے گھر، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی دستکاریاں وہ بھی زیادہ نفیس تھیں۔ اور وسائل کا استعمال؟ ہاں، وہ قدرتی وسائل جیسے سونا، چاندی، لوہا وغیرہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کی تجارت بھی انہی چیزوں میں ہوتی تھی، تو گویا ایک طرح کا اعتدال تھا ان کی پوری زندگی میں۔ مثالیں بھی دی ہوں گی انہوں نے؟ جی، مثالوں میں وہ شمالی افریقہ یعنی مغرب، شام، عراق، مغربی ہندوستان، چین، اسپین، ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شام اور عراق کو تو وہ سب سے زیادہ معتدل مانتے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علاقے ان معتدل خطوں سے دور تھے، وہ پہلے، دوسرے، چھٹے، ساتویں خطے، وہاں زندگی بالکل مختلف ہوگی؟ ہاں، ابن خلدون کے مطابق تو بالکل الٹ۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے موسم شدید ویسے ہی لوگ اعتدال سے دور۔ کس طرح سے؟ مطلب رہن سہن کیسا تھا ان کا؟ ان کے گھر مٹی یا سرکنڈوں کے ہوتے تھے، خوراک میں موٹے اناج، جوار یا جڑی بوٹیاں، لباس یا تو پتوں کا یا جانوروں کی کھالوں کا۔ بعض تو وہ کہتے ہیں بیرہنا بھی رہتے تھے۔ اور تجارت وغیرہ؟ تجارت بھی ویسی ہی، قیمتی دھاتیں نہیں بلکہ تانبا، لوہا یا کھالیں، مطلب ہر چیز میں وہ شدت یا آپ کہہ لیں کہ ایک کمی نظر آتی ہے۔ اور کیا یہ فرق صرف مادی چیزوں تک تھا یا ان کے کردار، ان کی طبیعت پر بھی اثر تھا؟ ابن خلدون تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ ان شدید خطوں کے باشندے، ان کا کردار بعض اوقات بے زبان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی، وہ مثال دیتے ہیں کہ پہلے خطے کے اکثر حبشی یعنی نیگروز
وہ غاروں اور جھاڑیوں میں رہتے تھے، جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، اور کچھ قبیلوں میں تو آدم خوری تک کا رواج تھا۔ اور شمال والوں کا؟ یہی حال وہ شمال کے سلاوز کا بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک موسم کی یہ جو شدت ہے، یہ انسان کو اعتدال سے، انسانیت سے دور لے جاتی ہے اور حیوانیت کے قریب کر دیتی ہے۔ اوہ، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اکثر دین اور شریعت سے بھی ناواقف ہوتے تھے، سوائے ان کے جو معتدل علاقوں کے تھوڑے قریب ہوں۔ جیسے حبشہ کے کچھ عیسائی تھے، یا مالی، گاؤ تکرور کے مسلمان، یا شمال میں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ باقی ان کے مطابق مذاہب سے ناواقف تھے۔ لیکن ایک بات جو شاید آج بھی سب سے زیادہ توجہ کھینچتی ہے، وہ ابن خلدون کی جلد کی رنگت پر جو وضاحت ہے وہ ہے۔ جی ہاں، اس زمانے میں تو وہ ایک عام سی کہانی مشہور تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے حم والی۔ بالکل، اور یہی تو ابن خلدون کا کمال کی بات ہے۔ وہ اس زمانے کی عام فہم، وہ جو نسبی وضاحت تھی کہ حام کو بددعا ملی تھی، اس کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ اسے احمقانہ یعنی سلی بات کہتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ایک طرح سے سائنسی یا ماحولیاتی دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل تھی ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جنوب میں یعنی پہلے اور دوسرے خطے میں سورج کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے، سال میں 2 بار سر پر آتا ہے، زیادہ دیر رہتا ہے۔ اس شدید گرمی کی وجہ سے جلد کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اور شمال میں؟ اور شمال میں 6 7ویں خطے میں وہاں شدید سردی ہے، سورج کی تپش کم ہے، تو وہاں رنگت سفید، آنکھیں نیلی، بال سنہرے ہو جاتے ہیں۔ اور درمیانی علاقوں میں؟ جو معتدل علاقے ہیں، 3، 4، 5واں، وہاں رنگت بھی درمیانی ہوتی ہے، گندمی جسے کہتے ہیں۔ تو مطلب رنگت کا تعلق نسل سے نہیں بلکہ سیدھا سیدھا ماحول اور آب و ہوا سے ہے۔ یہ تو اپنے وقت میں بہت بڑی بات رہی ہوگی۔ یقیناً بہت انقلابی سوچ تھی، اور وہ اس بات کو اور پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائیں تو وقت کے ساتھ ان کی نسلوں کا رنگ بھی بدل سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی بنیاد پر وہ ان ماہرین انساب یعنی جینیالوجسٹ پر تنقید کرتے ہیں جو ہر گروہ کو بس کسی نہ کسی نسل سے جوڑ دیتے تھے۔ جیسے وہ حام، سام یا فس والی تقسیم۔ جی، کہ حبشی حام کی نسل سے ہیں، شمالی یافس کی، اور معتدل لوگ سام کی۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ صرف رنگت دیکھ کر نسل طے کرنا غلطی ہے، اس میں ماحول کا اثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو ابن خلدون کے نزدیک قوموں میں فرق کی اصل وجہ جغرافیہ اور آب و ہوا ہے، نسل یا نسب نہیں؟ بنیادی طور پر تو ہاں، اگرچہ وہ نسل کو بالکل ختم نہیں کرتے۔ خاص کر کچھ قومیں جیسے عرب، بنی اسرائیل، فارس، ان کی تاریخ نسب سے جڑی تھی، لیکن زنج، حبشی، سلاو جیسی اقوام کے لیے وہ جغرافیہ اور ماحول کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ وہ جزیرہ نمائے عرب کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہاں سمندر قریب ہے تو نمی کی وجہ سے گرمی کی شدت کچھ کم ہو جاتی ہے، جو وہاں کے حالات پر اثر ڈالتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ابن خلدون قدرتی ماحول یعنی آب و ہوا، جغرافیہ اور انسان کی خصوصیات، چاہے وہ جسمانی ہو، رنگت ہو، مزاج ہو یا سماجی ہو، ان کے درمیان ایک بہت گہرا، ایک براہ راست تعلق دیکھ رہے تھے۔ جی بالکل، یہ واقعی سائنس، سماج اور جغرافیہ کا ایک بڑا منفرد قسم کا امتزاج ہے ان کی فکر میں۔ یہ تو تھا ان کا ماحول اور انسان پر تجزیہ۔ ہاں، اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر آج ہم غور کر سکتے ہیں کہ ابن خلدون کی یہ نظریات، جو ظاہر ہے 14ویں صدی کے علم پر مبنی تھے، آج کی جدید سائنس، خاص طور پر جینیات اور انسانی تنوع، ڈائیورسٹی کی سمجھ کے سامنے کیسے نظر آتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ کون سے پہلو آج بھی متعلقہ ہیں اور کہاں ہمیں اس دور کے علم کی حدود نظر آتی ہیں؟ بالکل، اور اب اگلے حصے میں ابن خلدون اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے بدوی یعنی بیڈوین اور شہری یعنی سیٹل طرز زندگی کا موازنہ کریں گے، جو تہذیب کی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم ابن خلدون کے مقدمہ کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا چوتھا ابتدائی مباحثہ ہے اور اس میں وہ موسم اور ماحول یعنی کلائمیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے انسانی کردار پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا بڑا گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کا موسم صرف لوگوں کی آپ کہہ لیں رنگت یا جسمانی ساکھ تک محدود نہیں رہتا، اچھا، بلکہ وہ ان کے مزاج، ان کے اخلاق، یہاں تک کہ ان کے سوچنے کے انداز پر بھی اثر ڈالتا ہے۔
تو یہ صرف کوئی باہر کی چیز نہیں، یہ اندر تک جاتی ہے بات۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق شاید گرم علاقوں کے لوگ زیادہ جذباتی ہوں اور سرد علاقوں والے وہ زیادہ کیا کہیں گے مستعد، ریشنل یعنی عقل مندی سے کام لینے والے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرق صرف افراد کا نہیں ہے، یہ پوری قوموں، معاشروں، ان کی اجتماعی عادتوں، ان کی ترقی سب پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا تفصیل میں جائیں، وہ یہ نظریہ پیش کیسے کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک مشاہدے سے، اس زمانے میں جنہیں وہ حبشی کہتے تھے، یعنی افریقہ کے گرم علاقوں کے سیاہ فام لوگ، ان کے بارے میں۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ان میں عام طور پر ایک طرح کا ہلکا پن پایا جاتا ہے، مطلب خوش رہنا، جلدی جوش میں آ جانا، اور جذبات بھی بہت شدید ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی موسیقی سنتے ہیں فوراً ناچنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اکثر لوگ انہیں تم سنجیدہ یا یوں سمجھیں نادان سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ابن خلدون خود بھی انہیں کم عقل سمجھتے تھے؟ نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ وہ اس رویے کی وجہ کم عقلی کو نہیں مانتے، وہ تو بلکہ پرانے فلسفیوں کا، خاص طور پہ جو طبی نظریات تھے، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور مسرت کا جو احساس ہے نا، وہ اصل میں روح حیوانی کے پھیلنے سے ہوتا ہے۔ یہ روح حیوانی ایک قسم کی لطیف توانائی یا بخارات سمجھ لے جو جسم کو زندگی اور حرکت دیتی ہے، صحیح۔ اور اس کے الٹ غم اور اداسی تب ہوتی ہے جب یہ روح سکڑ جاتی ہے۔ اچھا، تو پھر موسم کا، خاص طور پر گرمی کا، اس روح حیوانی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ابن خلدون وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں، گرمی کی خاصیت ہے کہ وہ ہوا کو، بخارات کو پھیلاتی ہے، انہیں ہلکا کرتی ہے۔ ٹھیک۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی نشے میں ہو تو وہ زیادہ خوش اور بے فکر کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جو مشروب ہے اس کی گرمی روح حیوانی میں حرارت پیدا کرتی ہے، اسے پھیلا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ مثال ہے۔ جی، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں گرم پانی سے نہاتے ہوئے لوگ اکثر خوش ہوتے ہیں، گنگنانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گرم ہوا یا بھاپ ہے وہ روح میں داخل ہو کر اسے گرما دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے۔ تو پھر اس منطق سے چونکہ حبشی گرم ترین علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کے مزاج میں قدرتی طور پر گرمی زیادہ ہوگی؟ بالکل، ان کی روح حیوانی اگر ہم اس کا موازنہ کریں معتدل یا سرد علاقوں سے، یعنی جو ان کا چوتھا منطقہ تھا جس میں زیادہ تر آباد دنیا آتی تھی، تو ان کے مقابلے میں زیادہ گرم اور زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں، جلدی خوش ہو جاتے ہیں، اور ان میں جوش و خروش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک ہی گروہ کی بات کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، وہ اس کو مزید وسیع کرتے ہیں، وہ ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ساحلی علاقے؟ جی، وہاں کیا فرق ہے؟ وہاں وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی سطح سے سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے نا، تو اس سے ساحل کی ہوا زیادہ گرم اور مرطوب ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو ان لوگوں میں بھی جو ساحلوں پر رہتے ہیں گرمیوں والی خصوصیات جیسے خوش مزاجی، ہلکا پن، یہ سب سرد اور پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ کیا کوئی خاص جگہوں کی مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے اپنے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ شمالی افریقہ میں ایک علاقہ ہے جرید، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تیسرے منطقے میں ہے، ساحلی میدانوں کے جنوب میں، اور بہت شدید گرم علاقہ ہے۔ اچھا، وہاں کے لوگوں میں بھی یہی خصوصیات بتاتے ہیں۔ پھر وہ مصر کی مثال دیتے ہیں، مصر بھی تقریباً اسی عرض بلد پر ہے۔ مصریوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان پر بھی خوش مزاجی، ہلکا پن اور مستقبل سے ایک قسم کی بے فکری طاری رہتی ہے۔ وہ مہینوں یا سالوں کا اناج جمع کرنے کی نہیں سوچتے، روز بازار جاتے ہیں، ضرورت کی چیز خرید لاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی گرم علاقوں کی بات، تو کیا اس کے مقابلے میں سرد علاقوں کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ جی بالکل، موازنہ کرتے ہیں۔ وہ مغرب میں یعنی موراکو میں فاس شہر کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، فاس کی، وہ تو اندرون ملک ہے۔ جی، اندرون ملک ہے اور سرد پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ وہاں کے باشندوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ عموماً زیادہ سنجیدہ، زیادہ سوچ میں ڈوبے ہوئے اور کچھ اداس سے نظر آتے ہیں۔ یعنی بالکل الٹ؟ بالکل الٹ، ان میں مستقبل کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس سالوں کا غلہ بھی پڑا ہو نا، تب بھی وہ روز بازار جا کر دن بھر کا راشن خریدے گا، کیونکہ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا ذخیرہ ختم نہ ہو جائے۔
تو یہ ساری مثالیں ملا کر دیکھیں تو ابن خلدون تو ایک بڑا واضح تعلق بتا رہے ہیں ماحول اور کردار کے بیچ میں. یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا ان کے نزدیک. بالکل درست. یہ ایک باقاعدہ اصول کے طور پر پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک اور مورخ المسعودی ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ المسعودی نے حبشیوں میں جو یہ ہلکا پن وغیرہ تھا اس کی وجہ دماغ کی کمزوری بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس سے عقل بھی کم ہوتی ہے. اوہ، لیکن ابن خلدون اس بات کو نہیں مانتے. وہ اسے آپ کہہ لیں غیر مستند، ناقابل ثبوت کہہ کر رد کر دیتے ہیں. وہ صاف طور پر ماحولیاتی وضاحت کو ترجیح دیتے ہیں، جو اس زمانے کے لحاظ سے کافی جدید سوچ تھی. واقعی یہ بحث تو یہ دکھاتی ہے کہ ابن خلدون انسانی نفسیات کو، معاشرے کو صرف انسان کے اندرونی عوامل سے نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ تو ماحول، قدرتی دنیا، اس کو ایک بہت بڑے فریم ورک میں دیکھ رہے ہیں اور اسے انسانی معاملات میں ایک اہم عنصر مان رہے ہیں. جی ہاں، اور یہ نظریہ جو ہے یہ ان کی جو پوری تہذیب کی تھیوری ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ماحول کو انسانی تاریخ کا، معاشرت کا، ترقی کا ایک بنیادی ڈرائیور کیسے سمجھتے ہیں. یہ صرف فرد کی بات نہیں، یہ اجتماعی زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے. بالکل. اچھا، آپ نے کہا کہ اگلے باب میں وہ بدوی اور شہری معاشروں کا موازنہ کریں گے، تو وہاں سے شاید ان کی یہ سوچ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی. جی یقیناً، وہ موازنہ بہت دلچسپ ہے اور وہیں سے ان کی فکر کا جو اصل ڈھانچہ ہے وہ مزید کھلتا ہے، اور شاید وہ ان کے یہ جو ماحولیاتی نظریات ہیں ان کو مزید تقویت بھی دے گا. لیکن جاتے جاتے یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی، جب اتنی ٹیکنالوجی ہے، گلوبلائزیشن ہے، کیا اب بھی موسم اور ماحول انسانی مزاج اور اجتماعی رویوں پر اتنا ہی گہرا اثر ڈالتے ہیں جتنا ابن خلدون سمجھ رہے تھے؟ یہ ایک غور طلب بات رہ جاتی ہے. آج ہم ابن خلدون کی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ کے ایک خاص حصے پر بات کر رہے ہیں. یہ 5واں تمہیدی مبحث ہے نا؟ جی بالکل، اور موضوع بہت دلچسپ ہے کہ خوراک کی کمی یا زیادتی کا انسان کے جسم اور اس کے کردار یعنی بیہیویئر پر کیا اثر پڑتا ہے. اچھا، تو ابن خلدون کا بنیادی خیال کیا ہے اس بارے میں؟ ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں خوراک بہت آسانی سے وافر مقدار میں مل جاتی ہے، وہاں کے لوگ اکثر زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں، طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں سستی بھی. اور اس کے مقابلے میں جہاں خوراک کم ہوتی ہے، جہاں زندگی گزارنے کے لیے زیادہ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، وہاں کے لوگ عموماً جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں اور خود انحصار کرنے والے یعنی سیلف ریلائنٹ بن جاتے ہیں. یہ تو جسم کی بات ہوئی، کیا وہ اسے کردار یا عقل سے بھی جوڑتے ہیں؟ بالکل، اور یہی ان کے تجزیے کی خاص بات ہے. وہ صرف جسمانی صحت کی بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ خوراک کا اثر انسان کی عقل پر، اس کی ہمت پر، اس کی فیصلے کرنے کی صلاحیت یعنی ڈیسیژن میکنگ پر، غرضی کا پورے رویے پر پڑتا ہے. اچھا، یہ تو گہری بات ہے. تو یہ جو فراوانی ہے، اس کے کیا اثرات بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ خوراک سے جسم میں کچھ فالتو مادے پیدا ہوتے ہیں. جی، وہ انہیں نقصان دہ فالتو مادے یا پرنیشس سپرفلوس میٹرز کہتے ہیں. ان کا خیال تھا اس زمانے کی طبی سمجھ کے مطابق کہ زیادہ کھانا، خاص طور پر زیادہ نمی والی غذائیں، جسم میں غیر ضروری رطوبتیں یا تری پیدا کرتی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس اضافی رطوبت سے ان کے مطابق جسم بھاری ہو جاتا ہے، بے ڈھنگا ہو سکتا ہے، رنگت زرد پڑ سکتی ہے، طبیعت میں سستی آتی ہے، اور دماغ میں آپ کہہ لیں ایک طرح کا کند پن پیدا ہوتا ہے، لاپرواہی بھی بڑھتی ہے. اچھا، کیا وہ کوئی مثالیں بھی دیتے ہیں اس کی؟ ہاں بالکل. وہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کا موازنہ کرتے ہیں صحرائی لوگوں سے. شمالی افریقہ کے بربر قبائل کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں جو زیادہ اناج اور مسالے کھاتے ہیں وہ ان بربروں سے کم چست ہوتے ہیں جو سادہ غذا جیسے جو یا باجرہ کھاتے ہیں. مسمودہ، سوس، غمارہ کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں. اور اندلس یعنی اسپین کا بھی ذکر ہے شاید؟ جی، وہ مغرب یعنی شمالی افریقہ کے لوگوں کا موازنہ اندلس کے لوگوں سے کرتے ہیں. کہتے ہیں اندلس میں مکھن کم کھایا جاتا تھا، باجرہ زیادہ، تو وہاں کے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ پھرتیلے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ خوراک کی کمی ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتی. یہ تو عام سوچ سے تھوڑا مختلف ہے. جی، یہی تو ابن خلدون کا ایک دلچسپ نقطہ ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کمی کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ صحرائی لوگ جیسے حجاز، یمن کے یا بدو عرب جو کم اناج کھاتے ہیں، زیادہ تر دودھ، گوشت پر گزارا کرتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر زیادہ متناسب ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور کردار میں بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے ذہن علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کیا جانوروں میں بھی انہوں نے ایسا کچھ دیکھا؟ بالکل، وہ صحرائی جانوروں جیسے ہرن، جنگلی گائے، شتر مرغ ان کا موازنہ کرتے ہیں پالتو جانوروں سے، جیسے بکری، گائے، گدھے وغیرہ جو زرخیز علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق صحرائی جانوروں میں چمک زیادہ ہوتی ہے، ان کی ساخت، اعضاء کا تناسب، یہاں تک کہ سمجھ بوجھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور وجہ خوراک کی کمی۔ اچھا، کمی کے فائدے تو ٹھیک، لیکن قحط جیسی شدید صورتحال کا کیا؟ اس کے تو منفی اثرات ہی ہوں گے نا؟ ہاں، اس پر بھی وہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت عیش و عشرت کے عادی ہوں، زیادہ کھانے پینے والے، مرغن غذائیں کھانے والے، وہ قحط یا خشک سالی میں جلدی مر جاتے ہیں۔ اوہ، کوئی مثال؟ وہ مغرب کے کچھ بربر قبائل اور فاس شہر کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے معدے اور جسم زیادہ نمی والی بھرپور غذاؤں کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ خوراک میں اچانک کمی یا تبدیلی برداشت نہیں کر پاتے۔ اور جو سادہ غذا کھاتے ہیں؟ بالکل اس کے برعکس، جو لوگ سادہ غذا کے عادی ہیں، جیسے کھجور، جو، زیتون کا تیل، اور کم کھانے یا بھوک برداشت کرنے کے عادی ہیں، جیسے صحرائی عرب یا افریقیہ یعنی آج کے تیونس کا علاقہ اور اندلس کے لوگ، وہ قحط میں زیادہ مزاحمت دکھاتے ہیں، ان میں اموات کم ہوتی ہیں۔ یہ بھی تو بڑا دلچسپ ہے کہ وہ خوراک کو دینداری سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ان کا ایک مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم کھانے والے لوگ، چاہے صحرا میں ہوں یا شہر میں، وہ ان لوگوں سے زیادہ دیندار ہوتے ہیں، عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، جو ہر وقت کھانے پینے اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں شہروں میں جہاں عموماً فراوانی زیادہ ہوتی ہے، دنیاوی لذتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں حقیقی دیندار لوگ کم ملتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف کھانے کی قسم یا مقدار کا ہی معاملہ ہے؟ عادت کا کوئی کردار نہیں؟ نہیں، عادت کا کردار تو بہت ہی اہم ہے۔ ابن خلدون یہ بات واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جسم جس چیز کا عادی ہو جائے وہی اس کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ چیز زہر جیسی نقصان دہ نہ ہو۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈالنا جسم کے لیے مفید ہو سکتا ہے، جیسا کہ کچھ صوفیہ کرتے ہیں، لیکن خوراک میں اچانک بڑی تبدیلی خطرناک ہے۔ اور کیا خاص قسم کی غذاؤں کے خاص اثرات بھی ہوتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا، جیسا کھاؤ اناج ویسا ہووے مزاج۔ جی، وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ مضبوط جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ خود بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اونٹ کا دودھ اور گوشت جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اونٹ کی طرح صابر بن جاتے ہیں، بوجھ اٹھانے والے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے معدے بھی اونٹ کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، یعنی کم یا خراب خوراک کو بہتر برداشت کر لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی عجیب مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال بھی دیتے ہیں زرعی ماہرین کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ اگر مرغیوں کو اونٹ کی مینگنیوں میں پکے ہوئے اناج کھلائے جائیں تو ان کے انڈوں سے جو چوزے نکلتے ہیں وہ غیر معمولی طور پر بڑے ہوتے ہیں۔ یہ خوراک کے براہ راست اثر کی ایک مثال ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں، ابن خلدون کے نزدیک خوراک صرف زندہ رہنے کا سامان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ معاشرے کا مزاج بناتی ہے، کردار بناتی ہے، ثقافت یعنی کلچر پر اثر ڈالتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے روحانی رجحانات کو بھی شکل دیتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کا طرز زندگی، اس کا لائف سٹائل، بہت حد تک اس کے وسائل، خاص طور پر خوراک پر منحصر ہوتا ہے۔ جی، یہ تجزیہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ماحول اور معیشت کس طرح انسان اور تہذیب پر اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ ابن خلدون کے مطابق یہی عوامل کس طرح بدوی یعنی خانہ بدوش معاشروں اور شہری یعنی آباد معاشروں میں فرق پیدا کرتے ہیں، اور تہذیب کا ارتقا کیسے ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال شاید سب کے ذہن میں آئے گا، آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے، جہاں ایک طرف تو خوراک کی اتنی فراوانی ہے اور دوسری طرف کئی جگہ مصنوعی قلت بھی ہے،
کیا ابن خلدون کی یہ صدیوں پرانے خیالات آج بھی ہمیں اپنی صحت، اپنے کردار اور اپنے معاشرتی رویوں کو سمجھنے میں کوئی مدد دے سکتے ہیں؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ آج ہم ابن خلدون کے مقدمہ کے ایک بہت ہی خاص حصے پر بات کر رہے ہیں، چھٹا تمہیدی مبحث یعنی 6th prefatory discussion۔ جی اس میں ابن خلدون ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے پاس آپ کہہ لیں ایک غیر معمولی یا غیبی قسم کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جسے سپر نیچرل پرسیپشن کہتے ہیں۔ بالکل، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیت انہیں ملی کیسے، کیا یہ قدرتی ہے یا انہوں نے کسی روحانی مشق یعنی اسپرچول ایکسرسائز سے حاصل کی ہے۔ اچھا، وہ خاص طور پر الہام، انسپریشن جسے کہتے ہیں، اور خواب یعنی ڈریم ویژنز، ان کا بڑا گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے اثرات محسوس کرتے ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، اور یہیں ابن خلدون کی آپ کہیں کہ گہرائی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ وہ صرف سماجی حقیقتوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ انسان کی روح، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ دل، نفس، روح، ان کے آپس کے تعلق پر بھی بات کرتے ہیں۔ بالکل، وہ اسی تعلق کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو خاص قسم کا ادراک ہے نا، یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو یا تو اپنی فطرت میں ایسے ہیں یا پھر ریاضت یعنی سخت مشق، پریکٹس، اس سے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی نفسیاتی تجزیہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک طرح سے مذہبی اور روحانی پہلوؤں کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ تو آئیے پھر اس کھوج کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون یہ جو مختلف قسم کے غیبی ادراک ہیں، خاص طور پر نبوت، پھر کہانت یعنی سود سینگ اور خواب، ان کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبوت، پروفیسی، اسے وہ سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں۔ جی بالکل، ابن خلدون کے نزدیک نبی جو ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں۔ وہ براہ راست خدا اور انسانوں کے بیچ رابطے کا ذریعہ ہیں، اور ان کی لائی ہوئی بات وہ لازماً سچی ہوتی ہے۔ اچھا، اور ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی وہ کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ مثلاً جب ان پر وحی آتی ہے تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جیسے کٹ سے جاتے ہیں، سانس روکنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وہ بے ہوشی نہیں ہوتی؟ نہیں، بے ہوشی نہیں، یہ اصل میں روح کا آپ کہیں کہ مادی دنیا سے نکل کر روحانی دنیا سے جڑنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہی گھنٹی کی آواز جیسی ہوتی، کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا، اور سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ ظاہری علامات تو بڑی اہم ہیں۔ بہت اہم۔ دوسری نشانی ان کا کردار ہے، بالکل بے داغ، اور معصومیت جسے انفیلیبلٹی کہتے ہیں، یعنی وہی ملنے سے پہلے بھی وہ گناہوں سے فطرتاً دور ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا، وہ ہمیشہ نیکی کا درس دیتے ہیں، نماز، صدقہ، پاک دامنی، جیسے ہیرکل والے واقعے میں ابو سفیان نے گواہی دی تھی۔ ہاں وہ مشہور واقعہ ہے۔ چوتھا، ان کا اپنی قوم میں ایک مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، پریسٹیج، تاکہ لوگ ان کی سنیں۔ اور پانچواں، معجزات، میریکلز، یعنی وہ غیر معمولی کام جو ان کی سچائی کی دلیل بنتے ہیں۔ معجزات پر تو شاید کچھ مختلف رائے بھی پائی جاتی ہے نا؟ جی، مختصر بات یہ ہے کہ متکلمین یعنی علم کلام کے ماہرین اور فلاسفہ، ان میں اس پر بحث ہے کہ معجزہ کیا ہے۔ کیا یہ براہ راست خدا کی قدرت ہے یا نبی کی روح کی ہی کوئی غیر معمولی طاقت؟ لیکن ابن خلدون کے نزدیک قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ قرآن خود دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی وہ صرف پیغام نہیں بلکہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں ہی ایک معجزہ ہے۔ بالکل، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل جیسی جو دوسری کتابیں تھیں، ان کے معنی وہی ہوئے تھے، الفاظ انبیاء کے اپنے تھے۔ اچھا، یہ بڑا اہم فرق ہے۔ اسی فرق کو سمجھانے کے لیے ابن خلدون انسان کی روح کی صلاحیت کے حساب سے 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ پہلی قسم تو عام لوگوں کی ہے، جو اپنے حواس، سینسز اور تخیل پر چلتے ہیں، ان کا علم محدود ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور اپنی روح کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ انہیں باطنی مشاہدات ہونے لگتے ہیں، انر آبزرویشنز، جیسے اولیاء اور صوفیہ۔ اور تیسری قسم پھر انبیاء کی ہے، جو ان دونوں سے الگ ہے۔ جی ہاں، یہ تیسری قسم انبیاء کی ہے۔ ان کی روح اپنی فطرت میں ہی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحے میں
انسانی حالت سے نکل کر فرشتوں جیسی صفات اپنا لیتی ہے اور براہ راست علم حاصل کرتی ہے۔ یہ صلاحیت قدرتی ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ انبیاء کی روح کی اس خاصیت کو سمجھنے کے بعد ابن خلدون ایک بالکل دوسری قسم کے غیبی ادراک پر آتے ہیں، کہانت، یعنی سود سینگ، پیشگوئی کرنے والے۔ جی، اور یہ نبوت سے بہت بہت کم درجہ ہے۔ کاہن یعنی سود سیر، اس کی روح کمزور ہوتی ہے، اسے غیب کی بات جاننے کے لیے باہر کی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سہارا مطلب جیسے شیشے میں دیکھنا، یا جانوروں کی ہڈیوں کو دیکھنا، یا مقفع عبارتیں بنانا، رائمڈ پروز جسے کہتے ہیں۔ ان کا علم بھی پورا نہیں ہوتا، نامکمل ہوتا ہے، اور اکثر اس میں شیطانی اثرات کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کی بات پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں، ان کی باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوتا ہے۔ ابن خلدون تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کاہن دل میں جانتا ہے کہ نبی سچا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر آتے ہیں خواب کی طرف، ڈریم ویژنز۔ یہ تو تقریباً ہر انسان کا تجربہ ہے، ابن خلدون اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نیند میں جب ہمارے باہر کے حواس، سینسز، ذرا سست پڑ جاتے ہیں نا، تو روح کو موقع ملتا ہے، وہ آزاد ہو کر عالم بالا، ہائر ریلم یا عالم حق سے جڑتی ہے، اور کبھی کبھی آنے والے وقت کی کوئی جھلک دیکھ لیتی ہے۔ خوابوں کی بھی وہ 3 قسمیں بتاتے ہیں، ایک تو واضح اور سچے خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک، دوسرے تمثیلی یا علامتی خواب، ایلیگوریکل ڈریمز، یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر، انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسرے پریشان کن بے معنی خواب، کنفیوز ڈریمز، جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ کیا وہ خواب کے الفاظ یعنی ڈریم ورڈز کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص الفاظ یا طریقے استعمال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی کا خواب نظر آئے، لیکن اس کی کامیابی کو یقینی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ ابن خلدون دوسرے طریقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن سے لوگ غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے علم نجوم، ایسٹرالوجی، یا رمل، جیومانسی، جو لکیروں یا نشانوں سے قیاس آرائی کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ ان سب کو وہم اور قیاس آرائی کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ مگر وہ صوفیہ کی کرامات، ایکٹس آف ڈیوائن گریس اور کشف، انکورنگ آف ہڈن ریالٹیز، ان کو تو مانتے ہیں؟ ہاں، مانتے ہیں، لیکن وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ چیزیں صوفیہ کی ریاضت کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہوتی ہیں، خود مقصد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ وہ مجذوب قسم کے صوفیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جو بظاہر دنیاوی ہوش میں نہیں لگتے، شریعت کے پابند بھی نہیں ہوتے، مگر روحانی طور پر بہت بلند مقام یعنی ولایت پر ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ ابن خلدون کے نزدیک جو واقعی غیبی ادراک رکھنے والا شخص ہے نا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ایک غنودگی سی طاری ہوتی ہے، جمائی آتی ہے، وہ اپنے حواس سے وقتی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ابن خلدون کا انسانی روح کی ان پراسرار، ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کا تجزیہ۔ یہ بحث واقعی ابن خلدون کے علم اور ان کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ وہ صرف مادی یا سماجی حقیقتوں تک ہی نہیں رہتے، بلکہ روحانی اور مابعد الطبیعاتی یعنی میٹافزیکل پہلوؤں کو بھی کتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور ان کا یہ تجزیہ جو ہے، یہ آنے والے ابواب کے لیے ایک طرح سے بنیاد بنتا ہے، جہاں وہ انسانی معاشرے، تہذیب، قیادت، ان کے مزید گہرے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے نزدیک معاشرہ صرف مادی اصولوں پر نہیں چلتا، انسان کی روح کی یہ گہرائیاں بھی اس پر اثر ڈالتی ہیں۔ اور ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابن خلدون کی روح کی قسموں اور صلاحیتوں کی یہ جو صدیوں پرانی درجہ بندی ہے، یہ آج کے دور میں انسانی نفسیات اور شعور، کانشیسنس کے بارے میں جو ہماری سمجھ ہے، اس پر کیسے روشنی ڈال سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگلی گفتگو ہمیں لے جائے گی تہذیب کی حرکیاتی ساخت یعنی ڈائنامک سٹرکچر آف سیولائزیشن کی طرف، جہاں سے تمدن کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ آج ہم ابن خلدون کی مشہور کتاب مقدمہ، اس کے دوسرے باب کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس باب میں ابن خلدون بدوی یعنی صحرائے قبائل اور ان کا جو طرز زندگی ہے نا، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ شہری آسائشوں سے تو شاید دور تھے، لیکن ان میں ایک عجیب سی طاقت اور آزادی تھی۔ ہاں، زندگی سادہ مگر کافی مشقت والی تھی ان کی۔ بالکل۔ اور ابن خلدون کا ایک بہت اہم نظریہ یہاں آتا ہے، عصبیت،
یعنی قبائلی یکجہتی، وہ جو ایک گہرا اجتماعی جذبہ ہوتا ہے جو انہیں ہر مشکل میں اکٹھا رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہی ان کی بقا کا راز تھا صحرا میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ابن خلدون کہتے ہیں کہ اکثر نئی سلطنتیں، نئی حکومتیں، ان کی بنیاد یہی بدوی لوگ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ مگر پھر جیسے ہی وہ شہروں میں بس جاتے ہیں، آرام دہ زندگی شروع کرتے ہیں، تو ان کی وہ طاقت ختم ہونے لگتی ہے اور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت اور کمزوری، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں ابن خلدون؟ بالکل، ابن خلدون سب سے پہلے تو فرق واضح کرتے ہیں کہ لوگوں کے حالات جو ہے نا وہ ان کے روزگار سے جڑے ہیں۔ بدوی لوگ بنیادی طور پر یا تو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر جانور پالتے ہیں، خاص طور پر اونٹ۔ اچھا، ان کی زندگی بس ضروریات تک محدود ہوتی ہے اور صحرا ہی ان کی یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو وہ وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی بدوی زندگی، سادہ، ضرورت کے مطابق۔ اس کے بالکل الٹ شہری زندگی کیسی ہے؟ شہری زندگی وہ کہتے ہیں تب شروع ہوتی ہے جب دولت ضرورت سے زیادہ ہو جائے، پھر لوگ آرام اور آسائش کی طرف جاتے ہیں، بڑے گھر، شان و شوکت، یہ سب۔ یعنی ہجر والے لوگ۔ جی، ہجر یعنی شہری لوگ۔ ابن خلدون کے نزدیک یہ دونوں طرز زندگی، بدوی اور شہری، اپنی اپنی جگہ بالکل فطری ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ، شاید تھوڑی حیران کن بات ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ صحرائی سخت جان لوگ یہ شہری آسائش پسندوں سے زیادہ اچھے یا نیکی کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں بھلا؟ ان کا ماننا ہے کہ چونکہ بدوی عیش و عشرت اور دنیاوی لذتوں سے نسبتاً دور ہوتے ہیں، ان کی فطرت کم بگڑتی ہے۔ اچھا، وہ زیادہ سادہ اور فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ اور اسی چیز سے ان کی بہادری بھی جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بہادری کیا یہ بس ایک طرح کی وحشت نہیں؟ مطلب شہری لوگوں کی بزدلی اور ان کی بہادری میں وہ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شہری لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی حفاظت حکمرانوں پر، فوج پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بدوی، انہیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہر وقت ہتھیار رکھتے ہیں، مشکلات جھیلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ جو خود انحصاری ہے نا، یہی انہیں دلیر بناتی ہے۔ اچھا۔ اور ابن خلدون یہ بھی کہتے ہیں کہ شہری قوانین خاص طور پر اگر بہت سخت ہوں تو وہ لوگوں کی ہمت توڑ دیتے ہیں، جبکہ بدوی ان پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور یہیں وہ عصبیت والی بات آتی ہے پھر سے، جو ان کی اصل طاقت ہے نا؟ یقیناً یہ عصبیت صرف خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک گہرا اجتماعی جذبہ ہے، ایک طرح کا ہم کا احساس۔ عزمی ہے۔ شہروں میں تو حکومت یہ تحفظ دیتی ہے، مگر صحرا میں عصبیت ہی سب کچھ ہے۔ اور یہی جذبہ پھر انہیں دوسروں پر غلبہ پانے اور آخرکار شاہی اقتدار تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ جی ہاں، یہی بنیاد بنتی ہے۔ تو گویا جنہیں ہم غیر مہذب سمجھتے ہیں، وہی اصل میں تہذیب کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یہ چکر الٹا کیسے چلتا ہے؟ وہ زوال کیسے آتا ہے؟ یہی تو ابن خلدون کا کمال کا تجزیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہی بدوی لوگ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت میں پھڑ جاتے ہیں، تو ان کی وہ صحرائی سختی وہ ختم ہو جاتی ہے، عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے، بہادری کم ہونے لگتی ہے، اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اوہ! ابن خلدون تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خاندانی وقار اور اثر و رسوخ یعنی نوبلٹی وہ بھی عام طور پر صرف 4 نسلوں تک ہی چلتا ہے۔ 4 نسلیں؟ کیسے؟ پہلی نسل بنیاد رکھتی ہے، دوسری اسے قائم رکھتی ہے، تیسری بس نقل کرتی ہے، اور چوتھی نسل آتے آتے سب کچھ گوا دیتی ہے۔ عیش و عشرت انہیں کمزور کر دیتی ہے۔ شکست اور غلامی کا بھی کوئی کردار ہوتا ہوگا اس زوال میں؟ ہاں بالکل۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ شکست خوردہ قوم ویسے ہی جلد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ غلامی اور محکومی ان کی ہمت اور امید دونوں توڑ دیتی ہے، اور عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی اندھی اطاعت بھی قوموں کو کمزور کرتی ہے۔ لیکن کیا ان بدویوں کی طاقت کی کوئی حد بھی تھی؟ مطلب کیا وہ ہر جگہ غالب آ سکتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ابن خلدون نشاندہی کرتے ہیں کہ بدوی عام طور پر صرف میدانی علاقوں پر ہی قابض ہو پاتے تھے۔ پہاڑی علاقے جہاں دفاع آسان تھا، وہ اکثر ان کی پہنچ سے باہر رہتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک اہم نکتہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن علاقوں پر بدوی غالب آتے ہیں، وہ اکثر تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تباہی کا شکار؟ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں وہ؟
دیکھیے، چونکہ ان کی زندگی بقا کی ایک مسلسل جد و جہد ہے، ان کا رجحان تعمیر سے زیادہ فوری فائدے، لوٹ مار کی طرف ہوتا ہے۔ ان کی فطرت میں ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن خلدون کہتے ہیں کہ ان کا غلبہ اکثر تہذیب کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مذہبی قوت جیسے نبوت یا ولایت ان کی فطرت کو بدل دے، ان میں نظم و ضبط اور تعمیر کا جذبہ پیدا کر دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر شہری تہذیب کی جڑیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بدوی گروہ میں ہے۔ ان کی طاقت، سادگی اور عصبیت یعنی اتحاد میں پوشیدہ ہے، بالکل لیکن پھر ترقی اور آسائشی ان کی اس طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ جی، ابن خلدون بدوی معاشروں کو ان کی عصبیت اور سخت کوشی کی وجہ سے ہی طاقتور سمجھتے ہیں، جو انہیں اقتدار تک پہنچاتی ہے، مگر پھر شہری زندگی کی آسائشیں ہی ان کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ یہ طرز زندگی شہری تہذیب کی بنیاد بھی ہے اور ایک طرح سے اس کی ضد بھی۔ صحیح۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے آج کے دور میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا آج کی دنیا میں بھی عصبیت یا کسی قسم کے گروہی اتحاد کی کوئی شکل موجود ہے جو معاشروں کے عروج و زوال میں ویسا ہی کردار ادا کرتی ہو؟ دلچسپ سوال ہے۔ اور کیا ترقی اور آسائش لازمی طور پر اجتماعی طاقت کے زوال کا باعث بنتی ہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگلی نشست میں ہم شہری معاشروں کے طرز زندگی، ان کے نظام اور ان کی کمزوریوں پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم ابن خلدون کے مقدمے کے ایک بہت ہی اہم حصے یعنی تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں وہ ریاستوں جسے وہ دول کہتے ہیں، پھر شاہی اختیار، خلافت اور حکومت کے اندر جو مختلف عہدے ہوتے ہیں، ان سب کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کی پوری تھیوری کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ڈائنسٹی، اس کی شروعات ایک مضبوط گروہی احساس یعنی عصبیت اور قبائلی طاقت سے ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک گروہ میں سیاسی طور پر اتحاد آ جاتا ہے، ان میں طاقت آ جاتی ہے، تو وہ حکومت حاصل کر لیتے ہیں، یہ بات ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ عصبیت ہی وہ انجن ہے جو انہیں جوڑتا ہے، انہیں ایک مقصد دیتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں اگر کوئی سچی مذہبی پکار یا دعوت بھی ہو تو اس کو بھی پھیلنے اور کامیاب ہونے کے لیے اسی عصبیت کی، اسی گروہی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یعنی مذہب بھی اپنی حقانیت کے باوجود اکیلے کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے ایک سماجی، ایک گروہی بنیاد چاہیے۔ جی ہاں، وہ انبیاء کی مثالیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغام کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے ایک مضبوط متحد جماعت یا قبیلہ نہ ہو جس میں عصبیت ہو، تو اس کا غلبہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، مذہب اس عصبیت کو اور مضبوط کر سکتا ہے، وہ حسد کو مٹا کر لوگوں کو ایک اعلیٰ مقصد یعنی حق پر جمع کر سکتا ہے، انہیں قربانی دینے پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن بنیاد وہی عصبیت ہے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ عصبیت ریاست بنا تو دیتی ہے، لیکن پھر ابن خلدون زوال کی بات بھی فوراً ہی شروع کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہی تو ان کے تجزیے کی آپ کہیں خاص بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ریاست قائم ہو جاتی ہے اور لوگ اطاعت کے عادی ہو جاتے ہیں، حکمران طبقہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب انہیں اس بنیادی عصبیت کی، اپنے اصل حمایتیوں کی اتنی ضرورت نہیں۔ اچھا، شاہی اختیار کی فطرت ہے کہ وہ ساری شان و شوکت، سارا اختیار اپنی ذات میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ عیش و عشرت، آرام طلبی، یہ چیزیں غالب آنے لگتی ہیں، اور یہیں سے اصل میں کمزوری کے بیج بونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ ان کا 3 نسلوں والا مشہور نظریہ سامنے آتا ہے نا، کہ پہلی نسل بناتی ہے، دوسری اس پر عیش کرتی ہے اور تیسری اسے گوا دیتی ہے۔ بالکل وہی۔ پہلی نسل، وہ جو صحرا کی سختیاں جھیل کر آئی ہے، بہادر ہے، ان میں آپس میں برابری کا احساس ہے، مشترکہ شان ہے، عصبیت بہت مضبوط ہے۔ دوسری نسل آتی ہے، وہ شہروں میں پیدا ہوئی، پلی بڑی، انہیں وہ سختیاں نہیں دیکھنی پڑیں، عیش و عشرت شروع ہو جاتا ہے، حکمران ساری طاقت اپنی ذات میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، عصبیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری نسل، وہ تو صحرائی زندگی، وہ بنیاد، وہ سختیاں سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے، وہ پوری طرح عیش و عشرت، شان و شوکت میں ڈوبے ہوتے ہیں، ریاست کے دفاع کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، ان میں وہ پہلی نسل والی بہادری نہیں رہتی، عصبیت تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔
ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس وقت تک خاندان یا ریاست بوسیدہ یعنی سینائل ہو چکی ہوتی ہے، زوال کے لیے تیار۔ یہ تو لگتا ہے جیسے صرف ریاستوں پر نہیں، کسی بھی خاندان یا ادارے پر لاگو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ جو عیش و عشرت ہے یہ شروع میں کچھ فائدہ بھی دیتی ہے ریاست کو؟ ہاں، وقتی طور پر ضرور۔ اس سے آبادی بڑھتی ہے، شہر پھیلتے ہیں، حکمران کے حمایتی مطلب کلائنٹس اور پیروکار بڑھتے ہیں، ظاہری شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، اندر سے جو اصل جڑ ہے یعنی عصبیت وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اکثر حکمران کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرانے اصل وفادار رشتہ داروں یا قبیلے والوں کو جن کی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئے تھے انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، اور نئے لوگوں پر جو کمزور ہوتے ہیں اور صرف حکمران کے احسان مند ہوتے ہیں ان پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی زوال کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اچھا، ابن خلدون نے خلافت اور بادشاہت یعنی ملک میں بھی فرق کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ ان کے نزدیک خلافت ایک آئیڈیل ہے، ایک مثالی ریاست جو صرف دنیاوی معاملات نہیں دیکھتی بلکہ دین کی بھی رہنما ہوتی ہے، شریعت کی پابند ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت یا ملک وہ کہتے ہیں اکثر صرف دنیاوی طاقت، ذاتی یا خاندانی مفاد پر چلتی ہے۔ اس میں مذہب کا کردار اگر ہو بھی تو وہ ثانوی یا صرف دکھاوے کا ہو سکتا ہے۔ وہ تاریخ میں دکھاتے ہیں کہ کیسے شروع کی خلافت جس میں مذہبی اور اخلاقی پہلو مضبوط تھا، آہستہ آہستہ صرف نام کی خلافت رہ گئی اور اصل میں وہ طاقت اور تلوار پر مبنی بادشاہت میں بدل گئی۔ اور ریاست کے اندر جو مختلف عہدے ہوتے ہیں جیسے وزیر، قاضی، پولیس جسے وہ شرطا کہتے ہیں، بازار کا نگران، محتسب، ان کا کیا کردار ہے اس سارے عروج و زوال میں؟ یہ ادارے بھی ریاست کی حالت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جب ریاست مضبوط ہوتی ہے، عصبیت توانا ہوتی ہے، تو یہ عہدے بھی اہم ہوتے ہیں، اہل لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ان کے پاس حقیقی اختیار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ریاست زوال پذیر ہوتی ہے، یہ عہدے بھی رسمی، موروثی یا کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اختیارات بدل جاتے ہیں۔ کبھی تلوار یعنی فوج زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کبھی قلم یعنی بیوروکریسی۔ یہ ریاست کے مرحلے پر منحصر ہے۔ یہاں تک کہ ریاست کی شان و شوکت کے جو نشانات ہوتے ہیں، جھنڈے، سکے، خاص لباس جسے طراز کہتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، یہ سب بھی عہدے کی طاقت اور عصبیت کے حساب سے ہی ہوتے ہیں۔ زوال کی سب سے بنیادی وجوہات کیا بتاتے ہیں اپنے خلدون؟ کوئی ایک سب سے بڑی وجہ؟ ناانصافی، وہ بار بار اس پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر معاشی ناانصافی۔ جب حکمران یا ریاست عوام کی جائیداد پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دے، ان کی محنت کا پھل ان سے چھین لے، بلا وجہ کے ٹیکس لگائیں، تو لوگوں میں کام کرنے، کمانے، کچھ نیا کرنے کی خواہشی مر جاتی ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے، اور یہ پوری تہذیب کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور یہ زوال آتا کیسے ہے؟ کیا ایک دن اچانک سب ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں زوال اکثر کناروں سے شروع ہوتا ہے۔ دور دراز کے صوبے کمزور یا خود مختار ہونے لگتے ہیں۔ مرکز جو ہے دارالحکومت، وہ آخر تک مزاحمت کرتا ہے، قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر مرکزی کمزور ہو جائے یا تباہ ہو جائے تو پھر ریاست بہت تیزی سے بکھر جاتی ہے۔ زوال پذیر ریاست اکثر تقسیم بھی ہو جاتی ہے، کئی حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا اس زوال کو روکا جا سکتا ہے؟ تو ابن خلدون کے خیال میں جب زوال کا وقت آ جاتا ہے، جب عصبیت ختم ہو جاتی ہے اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ایک قدرتی چکر ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہ آخر میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب شہر بہت بڑھ جاتے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، عیش و عشرت کے دور میں، تو پھر قحط اور وبائیں بھی پھیلتی ہیں جو زوال کے عمل کو مکمل کر دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابن خلدون کا یہ پورا باب اصل میں سیاسی طاقت کے ایک پورے چکر کو بیان کرتا ہے، عصبیت سے عروج، پھر استحکام، پھر عیش و عشرت اور ناانصافی سے عصبیت کا خاتمہ اور نتیجتاً زوال۔ یہ باب واقعی ان کی سیاسی فکر کا، ان کی فلسفی کا ایک مرکزی حصہ ہے، جہاں وہ سمجھا رہے ہیں کہ طاقت آتی کیسے ہے، استعمال کیسے ہوتی ہے اور پھر جاتی کیسے ہے۔ بالکل، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نظریات آج بھی، صدیوں گزرنے کے بعد بھی، ہمیں ریاستوں، حکومتوں، حتیٰ کہ اداروں اور تنظیموں کی طاقت، ان کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا واقعی تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ کیا یہ سائیکل، یہ چکر واقعی ناگزیر ہے؟ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات واقعی بہت اہم ہیں اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ اگلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ ان سماجی اور معاشی عوامل کا جائزہ لیں گے جو ابن خلدون کے مطابق تہذیبوں کے عروج و زوال میں مزید گہرائی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم ابن خلدون کے مشہور کتاب مقدمہ کے 5ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب روزی کمانے کے طریقوں پر ہے، یعنی معیشت پر۔ بالکل، ابن خلدون اس میں تجارت، دستکاری، منافع، ان سب چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انسان کا کام صرف اس کی اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ محنت، ہنر اور دوسرے عوامل معیشت پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابن خلدون صرف پیشوں کی لسٹ نہیں دیتے، وہ پورا سسٹم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کا سسٹم؟ وہ بتاتے ہیں کہ محنت، ہنر، چیزوں کی مانگ اور دستیابی یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور حکومت کا کردار بھی؟ جی ہاں، اور حکومتی مداخلت، یہ سب مل کر معاشرے کا معاشی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ اور وہ اس خطرے سے بھی آگاہ کرتی ہیں کہ اگر معاشرہ صرف منافع کے پیچھے بھاگے اور محنت سے جی چرائے تو پھر عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور معیشت زوال کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو ابن خلدون کے نزدیک یہ جو اصل منافع یا قدر یعنی ویلیو ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہر قسم کا منافع اور دولت وہ اصل میں انسانی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ ہر قسم کا؟ جی، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، کپڑا بننا ہو یا کان سے کچھ نکالنا، جب تک انسان اس پر محنت نہیں کرتا نا، اس چیز کی کوئی معاشی قدر نہیں بنتی۔ تو سونا چاندی؟ وہ سمجھتی ہیں کہ سونا چاندی تو صرف قدر ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، اصل قدر تو محنت سے آتی ہے۔ اچھا، اور روزی اور سرمایہ میں کیا فرق بتاتے ہیں وہ؟ روزی وہ منافع ہے جو انسان اپنی بنیادی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اور جو اس خرچ سے بچ جائے وہ سرمایہ بن جاتا ہے، جسے پھر مزید منافع کمانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر محنت اتنی اہم ہے تو ابن خلدون نے روزی کمانے کے کون سے بنیادی یعنی فطری طریقے بتائے ہیں؟ وہ زراعت کو یعنی کھیتی باڑی کو سب سے قدیم اور فطری ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی ضرورت پوری کرتی ہے۔ زیادہ سوچ بچار، علم اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ شہری زندگی سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، اکثر شہری زندگی سے منسلک ہوتے ہیں۔ پھر آتی ہے تجارت یعنی کامرس۔ اس میں تو چالاکی چاہیے ہوتی ہوگی۔ ہاں، ایک جگہ سے سستا خریدا، دوسری جگہ مہنگا بیچا، اس کے لیے چالاکی اور مارکیٹ کی سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ اچھا، کیا کوئی ایسے طریقے بھی ہیں جنہیں وہ روزی کمانے کا فطری ذریعہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ وہ ملازمت، خاص طور پر حکمرانوں یا امیروں کی ذاتی خدمت، جی، اور زمین میں گڑے خزانے کی تلاش، ان کو روزی کمانے کے فطری یا آپ کہہ لیں قابل عزت طریقے نہیں گردانتی۔ ملازمت کیوں نہیں؟ آج کل تو یہ بہت عام ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں دوسروں کی ذاتی خدمت پر مبنی ملازمت انسان کو منحصر یعنی ڈیپینڈنٹ اور کمزور بناتی ہے۔ وہ اسے ایک آزاد انسان کے شایان شان نہیں سمجھتی تھیں۔ دلچسپ نقطہ ہے۔ اور خزانے کی تلاش؟ اسے وہ کمزور ذہن اور محنت سے بھاگنے والے لوگوں کا کام سمجھتی تھیں جو بغیر محنت کے امیر بننا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں کامیابی کم اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو معاشرتی رویوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا معاشرے میں کسی کا مقام، اس کا رتبہ کمائی پر اثر ڈالتا ہے؟ یقیناً، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ابن خلدون واضح کرتی ہیں کہ سماجی رتبہ یعنی رینک یا اثر و رسوخ دولت حاصل کرنے میں بہت مددگار ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جن لوگوں کا معاشرے میں اونچا مقام ہوتا ہے، لوگ ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ان کے کام آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح جو صاحب مرتبہ شخص ہے، اسے بغیر براہ راست محنت کیے یا معاوضہ دیے بھی بہت سے فائدے مل جاتے ہیں، جو دولت جمع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے اکثر خوشامد اور چاپلوسی کام آتی ہے، جبکہ تکبر اور غرور وہ انسان کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے، حکمرانوں کی نظر سے گرا دیتا ہے، تو اس کے لیے دولت کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی سماجی حیثیت کا معاشی فائدہ بالکل واضح تھا۔ اچھا، آپ نے شہری زندگی اور ہنر کا ذکر کیا تھا، اس بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گی؟
جی، ابن خلدون کا مشاہدہ ہے کہ شہری تہذیب کا جو ارتقاء ہے نا، وہ دستکاری اور ہنر کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ شہر ترقی کرتے ہیں تو آبادی بڑھتی ہے، خوشحالی آتی ہے، عیش و آرام کا رجحان بڑھتا ہے، پھر نئی اور زیادہ نفیس قسم کی دستکاریوں کی مانگ پیدا ہوتی ہے، مثلاً جیسے عمدہ کپڑے بنانا، کتابوں کی جلدیں بنانا، موسیقی کے آلات، خوشبوئیں تیار کرنا یا شاندار عمارتیں تعمیر کرنا۔ اور جن تہذیبوں کی تاریخ پرانی ہو وہاں یہ ہنر زیادہ پختہ اور اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ وہ اندلس یعنی اسپین کی مثال دیتی ہیں کہ وہاں سیاسی زوال کے باوجود پرانے ہنر ایک عرصے تک باقی رہے کیونکہ وہ تہذیب میں رچ بس گئے تھے۔ صحیح۔ تجارت کے حوالے سے کیا کوئی خاص مشورے بھی ہیں ان کے؟ ہاں، وہ تاجروں کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیتی ہیں، جیسے ایسی چیزوں کی تجارت کریں جن کی ضرورت عام لوگوں کو ہو تاکہ گاہک زیادہ ملیں۔ اور کوالٹی؟ بہتر ہے کہ درمیانے معیار کی چیزیں بیچیں۔ بہت اعلیٰ معیار کی چیزیں تو صرف امیر خریدتے ہیں اور وہ کم ہوتے ہیں۔ اور دور دراز سے لایا گیا مال؟ وہ کہتی ہیں کہ دور دراز اور پرخطر علاقوں سے لایا گیا مال زیادہ منافع دیتا ہے کیونکہ وہ نایاب ہوتا ہے اور یہ خطرہ مول لینے والے بھی کم ہوتے ہیں۔ لیکن ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذخیرہ اندوزی، خاص طور پر اناج کی، اسے وہ سخت ناپسند کرتی ہیں کیونکہ اس سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، یہ جو ہنر مندی یا دستکاری کی بات ہوئی، کیا اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے پیسے کمانے کے علاوہ؟ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری بات جو ابن خلدون کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ دستکاری، خاص طور پر لکھائی اور حساب کتاب جیسے ہنر، جی؟ یہ انسان کی ذہانت کو جلا بخشتے ہیں۔ ان کاموں میں انسان علامات یعنی سمبلز کے ذریعے مطلب تک پہنچتا ہے اور منطقی انداز میں سوچنے کی مشق کرتا ہے۔ واہ، یعنی یہ انسان کی فکری صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابن خلدون کے نزدیک معیشت صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی محنت، سماجی رویوں اور تہذیب کی ترقی سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ باب معاشیت کے فلسفے کا ایک بہت گہرا پہلو سامنے لاتا ہے۔ ابن خلدون صرف اعداد و شمار نہیں دیکھتے بلکہ انسانی محنت، نیت، سماجی مرتبے اور پورے نظام پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ وہ معیشت کو ایک اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کے طور پر دیکھتی ہیں۔ بالکل۔ اگلا باب ہمیں علوم اور تعلیم کے کردار کی طرف لے جائے گا، جو کسی بھی تہذیب کی علمی اور فکری بنیاد ہوتی ہے۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں آئے، آج کے جدید معاشی نظام میں ابن خلدون کے یہ نظریات، خاص طور پر محنت کی قدر اور سماجی مرتبے کے اثرات، یہ کس حد تک متعلقہ ہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا۔ آج ہم ابن خلدون کی شہرہ آفاق کتاب مقدمہ کے آخری باب یعنی چھٹے باب میں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ باب علم اور تعلیم پر ان کے خیالات کا نچوڑ ہے نا؟ جی بالکل۔ اس آخری باب میں ابن خلدون نے بڑی تفصیل سے علوم یعنی سائنسز، ان کی قسمیں، ان کی تقسیم اور پھر انہیں سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر بات کی ہے۔ اور وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ علم صرف آپ کہہ لیں مذہبی یا روحانی چیز نہیں ہے۔ بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ منطق یعنی لاجک، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، یہاں تک کہ زبان، یہ سب علم کا حصہ ہیں۔ اور ایک اہم بات جو انہوں نے کہی وہ علم کے مقصد کی، یعنی علم کیوں حاصل کیا جائے۔ جی، وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کا مقصد صرف دکھاوا رہ جائے یا بس نوکری مل جائے تو پھر اس علم کی اصل روح، اس کی برکت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ابن خلدون سوچنے کی صلاحیت، علم کی مختلف قسموں اور تعلیم و تہذیب کے آپسی تعلق کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سوچنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق سوچ کے بھی درجے ہیں۔ اچھا؟ جی، پہلا درجہ ہے ڈسرننگ انٹلیکٹ۔ اس سے انسان چیزوں کی آپ کہہ لیں فطری ترتیب کو سمجھتا ہے اور اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ ایک بنیادی سمجھ بوجھ ہوئی۔ جی، دوسرا درجہ ہے ایکسپیریمنٹل انٹلیکٹ۔ یہ تجربے سے آتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کیسے میل جول رکھنا ہے، ان کی رہنمائی کیسے کرنی ہے۔ اور تیسرا؟
تیسرا ہے اسپیکولیٹو انٹیلیکٹ. یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ان چیزوں کا علم دیتی ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی حسی ادراک سے آگے کی بات. اور ابن خلدون نے سوچ اور عمل کے تعلق پر بھی تو ایک بڑی دلچسپ مثال دی تھی نا؟ جی وہ مثال بڑی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمل کا آغاز سوچ کے اختتام پر ہوتا ہے اور سوچ کا آغاز عمل کے اختتام پر. جیسے وہ چھت والی مثال کہ چھت بنانی ہو تو پہلے دیوار پھر بنیاد کا سوچتے ہیں، یہ سوچ کا اختتام ہے. بالکل، مگر عمل شروع ہوتا ہے بنیاد ڈالنے سے. تو یہ ایک دائرہ ہے سوچ اور عمل کا، اور یہی منظم سوچ، یہی ترتیب انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے. انسانوں کے کاموں میں ایک نظم ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. پھر وہ علم کو صرف یادداشت نہیں سمجھتے بلکہ ایک ہنر یا ایک عادت قرار دیتے ہیں. یہ بات آج بھی کتنی اہم لگتی ہے، یعنی صرف معلومات اکٹھی کر لینا علم نہیں ہے. درست کہا آپ نے. ان کے نزدیک یہ عادت، یہ مہارت مشق سے آتی ہے، استادوں سے سیکھنے سے پختہ ہوتی ہے. یہ صرف سمجھنے یا یاد کرنے سے آگے کی چیز ہے. اور تہذیب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علوم وہیں پھلتے پھولتے ہیں جہاں تہذیب ترقی یافتہ ہو. انہوں نے مشرقی ممالک، خاص کر قاہرہ کی مثال دی کہ وہاں علمی روایت مغرب کی نسبت زیادہ مضبوط رہی کیونکہ وہاں شہری ثقافت، جسے وہ سیڈنٹری کلچر کہتے ہیں، زیادہ مستحکم تھی. علم بھی دوسرے ہنروں کی طرح ہے. اچھا، یعنی شہری ماحول اور خوشحالی ضروری ہے علم کے فروغ کے لیے. جی ہاں، اور سیکھنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ علمی مباحثوں، گفتگو میں حصہ لیا جائے. اسے علم کی عادت پختہ ہوتی ہے. یہ تو آج کل کے تعلیمی نظاموں کے لیے بھی بڑی غور طلب بات ہے. اچھا، اب ذرا ان کے علوم کی تقسیم پر بات کرتے ہیں. جی، وہ بنیادی طور پر علوم کو دو بڑی قسموں میں بانٹتے ہیں. پہلی قسم ہے روایتی علوم، ٹریڈیشنل سائنسز. یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہیں، جیسے تفسیر، حدیث، فقہ یعنی جورسپروڈنس، اور علم الکلام یعنی اسپیکولیٹو تھیولوجی. ان میں عقل کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اصولوں سے نئے مسائل کا حل نکالے. ٹھیک. اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے عقلی علوم، انٹلیکچوئل سائنسز. یہ انسانی سوچ اور غور و فکر پر مبنی ہیں. مثلاً منطق یعنی لاجک، طبیعت یعنی فزکس، مابعد الطبیعت یعنی میٹا فزکس، اور ریاضیاتی علوم جیسے جیومیٹری، حساب، میوزک، فلکیات وغیرہ. ان میں سے کچھ علوم پر تو ان کی رائے کافی واضح اور کہلے سخت بھی ہے. جی، جیسے منطق کو وہ سوچ کو غلطی سے بچانے کا ایک آلہ تو مانتے ہیں. تصوف یعنی صوفزم کو عبادت اور نفس کی پہچان کا علم کہتے ہیں، لیکن اس کے کچھ پہلوؤں جیسے کشف یا وحدت الوجود کے نظریات ان پر تنقیدی بحث بھی کرتے ہیں. اور فلسفے کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ فلسفے پر، خاص طور پر مابعد الطبیعت پر، وہ کافی تنقید کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل محدود ہے اور ان معاملات میں حتمی سچائی تک نہیں پہنچ سکتی. وہ وحی کو عقل سے بالاتر مانتے ہیں. اور دو علم ایسے بھی ہیں جنہیں وہ تقریباً رد ہی کر دیتے ہیں، علم النجوم یعنی ایسٹرالوجی. جی، ایسٹرالوجی کو وہ کمزور اور نقصان دہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا علم کیمیا یعنی الکیمی، اسے تو وہ ناممکن اور ایک قسم کی شعبدہ بازی قرار دیتے ہیں. اچھا، آخر میں ذرا ان کے تعلیم و تدریس کے اصولوں پر بات کر لیں، یہ بہت اہم ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ پڑھانا ہمیشہ بتدریج ہونا چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ، آسان سے مشکل کی طرف. ایک دم سے مشکل چیزیں نہیں سکھانی چاہیے. اور وہ مختصر کتابچوں یعنی ہینڈ بکس یا سمریز پر زیادہ انحصار کو بھی پسند نہیں کرتے. جی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے علم کی گہری عادت پیدا نہیں ہوتی. طالب علم اصل متن سے دور ہو جاتا ہے. اور جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے طلباء پر سختی کی ممانعت. اوہو، یہ تو ان کا بہت ہی اہم نکتہ ہے. وہ سختی سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سختی طالب علم کی توانائی ختم کر دیتی ہے، اسے ڈرپوک، جھوٹا اور مکار بناتی ہے، اور اس کی جو انسانی صلاحیتیں ہیں ان کو دبا دیتی ہے. کتنی سچی بات ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سختی سے بچے سیکھتے کم ہیں، ڈرتے زیادہ ہیں، ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. بلا شبہ. تو یہ پورا باب، یہ چھٹا باب، اصل میں یہ ثابت کرتا ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک علم اور تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے بالکل روح کی طرح ہیں. اگر علم حاصل کرنے کا طریقہ یا خود علم کا معیار خراب ہو جائے تو سمجھیں معاشرے کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں. ان کا یہ نظریہ تو آج کے دور کے تعلیمی نظاموں کے لیے بھی ایک طرح سے آئینہ ہے. بالکل.
تو آج کے لیے ایک سوال شاید یہ بنتا ہے کہ کیا ابن خلدون کے یہ تقریباً 700 سال پرانے خیالات آج کے زمانے کے تعلیمی چیلنجز اور یہ جو معلومات کا سیلاب ہے جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، اس میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آخر تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید ایسی گفتگو کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیے۔ جی اگر یہ گفتگو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں موجود دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مکمل سپورٹ کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پنڈ کامنٹ میں مل جائیں گی۔